ولا يخرج المهدي حتى يخرج 60 كذابا كلهم يقول انا نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث تقریباً 9 عناوین پہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلا عنوان یہ ہے عراق میں فعلاً ابھی اس دور حاضر میں جو منحرف گروہ ہے ان کی ایک فہرست، تاکہ ہمیں معلوم ہو یہ گروہ بھی کس فضا میں پل رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس گروہ کے اجمالی تعارف۔ تیسرا عنوان ہے اس گروہ کے مدعیات، یہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے اس گروہ کے جو سربراہ ہے اس کے نسب اور اس کے نقد کے بارے میں۔ پانچواں یہ ہے اس گروہ کے ادلے یعنی دلیل اور اس کے نقد۔ دلیل کے ذیل میں بہت ساری چیزیں آئے گی جو ان کے اس گروہ کی طرف سے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ قرآن ہے، روایات ہے، خواب ہے، استعارہ ہے، معجزہ ہے۔ چھٹا عنوان یہ ہے اس رئیس کے جو توہمات یا مزخرفات کے ہیں اس کے ایک مختصر جھلک، یعنی کیا کیا کہتے ہیں یہ لوگ۔ ساتواں اس گروہ کے رد میں جو کتابیں لکھی گئی ہے، چند کتابوں کی فہرست عربی اور فارسی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آٹھواں اس گروہ کے بارے میں مراجع سے جو استفتاءات کیے گئے ہیں، تو ایک دو استفتاء بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور نواں اگر وقت ہوا تو چند تذکرات بھی۔ اس گروہ کے ماہیت اور اس کی حقیقت کو بیان کرنے سے پہلے عراق میں جو ابھی موجودہ حال میں منحرف گروہ ہیں ان کی ایک فہرست۔ سب سے پہلا یعنی خود مذہب تشیع کے اندر سب سے پہلا گروہ جس کو جند السما کہتے ہیں، اس کے رئیس کا نام ہے عبد القرعاوی، کاف سے بھی ہے، عبد الزہر القرعاوی، کاف سے بھی درست ہے۔ یہ خود امام ہونے کا مدعی ہے، البتہ ابھی یہ خود قتل ہو گیا ہے۔ 3-4 سال پہلے قوبہ میں پولیس عراق کے ساتھ لڑائی ہونے کی وجہ سے 300 نفر وہاں پہ مارے گئے، 600 نفر وہاں پہ گرفتار ہو کے جیل میں لے گئے تھے، انہوں نے بعض کو اعدام کیا ہے اور یہ شخص خود مارا گیا ہے۔ یہ عبد الزہر القرعاوی یہ بھی امام ہونے کا مدعی تھا۔ ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، جلدی گزارنے کی۔ دوسرا گروہ جس کو کہتے ہیں فرقۃ السلوکیہ، یہ 1990 میں وجود میں آیا ہے۔ یہ چلانے والے 3-4 افراد ہیں، شیخ حازم السعدی، عائد الصدری، عمار الصدری۔ یہ تینوں سید محمد صادق صدر، سید مقتدیٰ کے والد کے شاگرد تھے۔ یہ بھی تقریباً اس ایران میں جو ایک گروہ ہے انجمن حجتیہ، انقلاب سے پہلے ایک گروہ ہوتا تھا، نظریہ ان سے بھی افراطی نظریہ ہے، حتیٰ تمام محارم کو حلال سمجھتے ہیں، زنا لواط سب کچھ حلال سمجھتے ہیں، جتنا چاہے آپ گناہ کریں تاکہ امام کا ظہور جلدی ہو جائے۔ تو یہ گروہ ابھی بھی موجود ہے۔ تیسرا گروہ ہے جند المولا۔ یہ بھی پہلے خود سید محمد صادق صدر کو امام سمجھتے تھے، جب یہ شہید ہو گئے تو کہتے ہیں یہ غیبت میں چلے گئے ہیں۔ اس کے سربراہ کا نام ہے سید فرقۃ القزوینی، اس کا دوسرا نام ہے فرقۃ القزوینی بھی کہتے ہیں۔ چوتھا گروہ منتظرون کے نام سے ہے، یہ بھی سید محمد صدر میں امام اس کے تجلیگاہ ہونے کے قائل ہے۔ یہ گروہ بھی ابھی عراق میں موجود ہے۔ پانچواں گروہ ہے فرقہ فاضل عبد الحسین المرسومی، یہ خود امام ربانی ہونے کا مدعی ہے، یہ بھی ابھی موجود ہے، بصرہ وغیرہ میں اس کے ماننے والے افراد پائے جاتے ہیں۔ چھٹا گروہ ہے فرقہ ابو عبداللہ الحسین القحطانی، یہ اس کا اصل جو بانی تھا شیخ حیدر مشدد المنشداوی القحطانی۔ یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے اس احمد حسن یمانی کی بیعت کی تھی۔ بعد میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، اختلاف ہونے کی وجہ سے خود نے یمانی ہونے کا ادعا کیا، بعد میں ان کے درمیان لڑائی ہو گئی، انہوں نے اس کو قتل کیا ہے اور اس کے انکشافات بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ احمد حسن، یہ احمد حسن کہتے ہیں، اصل نام احمد اسماعیل ہے،
اس کے سب سے پہلی دفعہ بیعت کرنے والا شخص یہی ہے شیخ حیدر مشدد المنشداوی القحطانی. یہ خود یمانی ہونے کا مدعی تھا. 2-3 دفعہ قوم میں بھی آیا ہے. ادھر نماز جمعہ میں بھی ایک دفعہ شور مچایا تھا, ہمیں یاد ہے. ادھر بعض طلاب کو لے کے ادھر جمکران میں ایک مظاہرہ بھی کیا تھا. آئے علی قرآنی کے ساتھ کئی دفعہ مناظرہ ہوا ہے. بعد میں اختلاف ہوا. اختلاف ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کو قتل کیا ہے. اس کے ایک اخبار نکلتا تھا القائم کے نام سے. اس کے القائم شمارہ نمبر 11 میں احمد الحسن کے خلاف لکھا گیا. بعد میں اس کے رد میں جو کتاب لکھی ہے, کتاب کا نام ہے سامریو عصر الظہور. یہ اس کے رد میں احمد حسن والوں کی طرف سے لکھی گئی. 7واں گروہ محمود السرخی الحسنی. یہ ایک لمبا سا سید ہے, زیادہ اس کی تصویر دیکھی ہوگی. یہ خود مجتہد ہونے کا مدعی ہے. البتہ یہ بھی ابھی خود نائب خاص ہونے کا مدعی ہے. اور اس کا ایک اور ادعا یہ ہے کہ ہمیں مرجعیت عربی چاہیے, مرجعیت فارسی کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ابھی غیب میں چلا گیا ہے. 8واں گروہ اصحاب القضیہ کہتے ہیں. اصحاب القضیہ کے پھر 2 ان کے اختلاف ہونے کی وجہ سے 2 گروہ مزید بن گئے ہیں. ان میں سے ایک کا نام ہے فرقۃ روح اللہ. امام خمینی کو امام مہدی موعود سمجھتے ہیں اور امام خمینی کے غیب میں ہونے کا قائل ہے, مرحوم ہونے کا قائل نہیں ہے. دوسرا گروہ ہے النبأ العظیم ہے. نبأ العظیم ابھی سید مقتدی صدر کو مہدی موعود سمجھتے ہیں. یہ العمارہ میں, بغداد میں اور رصافہ وغیرہ میں یہ گروہ پایا جاتا ہے. 9واں گروہ ہے الامام ناصر محمد الیمانی. یہ بھی ابھی زندہ ہے. اس کی سائٹ ہے, سائٹ پہ نام ہی یہی لکھا ہوا ہے, میں خود امام مہدی موعود ہوں. 10واں گروہ جس کا ہم بحث کرنا چاہتے ہیں وہ فرقہ احمد حسن الیمانی السویلمی, جس کو فرقہ یمانی کے نام سے معروف ہے. بس پہلا نقطہ یہ ہوا کہ یہ گروہ فقط تن و تنہا واحد فرقہ نہیں ہے. یعنی عراق میں, عراق کی فضا اور اس کی جو ثقافتی اور سیاسی اجتماعی طور پر آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کس حد تک یہ پرآلودہ فضا ہے. اس فضا میں یہ فرقہ نکلا ہے. پہلا یہ نقطہ تھا. دوسرا نقطہ اس فرقے کے مختصر تعارف اور اس کی تشکیلاتی ڈھانچے کے بارے میں. خود ان کے اپنے ادعا کے مطابق, ان کا اپنا ادعا سب سے پہلے ان کی سائٹ ہے المہدویون کے نام سے, المہدویون.org. یہ ان کے رسمی سائٹ ہے. اس میں جتنے بھی کتابیں ہیں, اس کے بیانات ہیں اور اس کے خطبے ہیں, سب وہاں پہ ملتے ہیں. تو وہاں ایک کتاب ہے السیرۃ الذاتیہ المقدسہ. یہ اسی احمد حسن کی تاریخ زندگی ہے. اس کے مطابق میں نقل کر رہا ہوں. کہتے ہیں اس گروہ کے رئیس کا نام ہے احمد بن اسماعیل بن صالح بن حسین بن سلیمان بن محمد. محمد سے مراد امام 12 عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. البتہ اس کے ایک بہت خوبصورت کلپ بھی ہے, اگر مناسب سمجھیں, اردو زبان میں ہے, خود ان کی سائٹ میں, کیونکہ ان کی کتابیں اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے. کلپ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما کثیرا. سامعین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مختصر پوڈ کاسٹ میں ہم امام احمد الحسن علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. احمد الحسن کون ہیں؟ یہ سب سے پہلے مہدی ہیں اور الامام المہدی جو 12واں امام ہیں, جن کو محمد ابن الحسن علیہ السلام کہتے ہیں, ان کی طرف سے وصی یعنی کہ وصیت کے حامل, وصیت کے اٹھانے والے اور پیغمبر ہیں. 12واں امام کی طرف سے پیغمبر ہیں. اور احمد الحسن کا نام مذکور ہے اس وصیت میں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری رات لکھوائی تھی. ان کا نسب کیا ہے؟ وہ ہے احمد ابن اسماعیل ابن صالح ابن حسین ابن سلمان ابن الامام محمد ابن الامام الحسن
ابن الامام علی ابن الامام محمد ابن الامام علی ابن الامام موسیٰ ابن الامام جعفر ابن الامام محمد ابن الامام علی ابن الامام الحسین ابن الامام علی ابن ابی طالب علیہم الصلوات والسلام. یعنی کہ ان کے آباء و اجداد سے جن کا نام ہے سلمان، سید سلمان، وہ 12واں امام محمد علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو سلمان امام محمد جو 12واں امام ہیں ان کے بیٹے ہیں، اور سلمان کے بیٹے ہیں حسین، ان کے بیٹے تھے صالح، ان کے بیٹے تھے اسماعیل، اور ان کے بیٹے ہیں احمد الحسن. امام احمد الحسن کا شجرہ نسب ملتا ہے ان کے ویب سائٹ پہ. اگر آپ almahdiyoon.org پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو ان کا شجرہ نسب مل جائے گا. یہ بصرہ رہا کرتے تھے، جو ایک شہر ہے جنوب عراق میں، عراق کے جنوب میں، اور انہوں نے سول انجینئرنگ میں ایک ڈگری حاصل کیا تھا. اس کے بعد نجف الاشرف چلے گئے، وہاں پہ کچھ عرصہ رہے ہیں، اور دین تعلیم کے حلقوں میں انہوں نے حصہ لینا شروع کیا. وہاں پہ جو حوزہ تھا نجف میں، حوزہ علمیہ، اس میں انہوں نے داخلہ لیا، اور اس میں داخلہ لینے کے بعد انہوں نے اشکال اٹھانا شروع کیا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تعلیم دے رہے ہیں آپ لوگ، اس میں اور جو اصلی دین ہے اس میں بہت خلل ہے، بہت فرق ہے. کہ آپ لوگ عربی زبان سیکھتے ہیں، آپ لوگ منطق سیکھتے ہیں، آپ لوگ فلسفہ سیکھتے ہیں، آپ لوگ اصول الفقہ سیکھتے ہیں، علم الکلام سیکھتے ہیں یعنی کہ عقائد، اور فقہ سیکھتے ہیں یعنی کہ شریعت کے احکام، لیکن آپ لوگ قرآن کریم اور سنت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار سے نہیں سیکھتے. تو اس لیے آپ لوگ اخلاق الہیہ نہیں سکھاتے، نہ سیکھتے یہاں پہ، جس سے بندہ مومن اپنی زندگی میں اپنا سکتا ہے. تو آپ لوگ پھر دین نہیں سکھا رہے ہیں. تو اس لیے پھر حوزہ علمیہ سے ہٹ کے پھر اپنے گھر میں چلے گئے، اور خود ہی بغیر کسی کی مدد کے انہوں نے دین کے جو علوم تھے انہوں نے لے لیے، انہوں نے خود ہی اسٹڈی کیے. اور یہ سارا ہوا امام محمد کے ان سے ملاقات کے بعد. اور اس کے بعد جب اپنے گھر میں ہٹ کے ایک طرف چلے گئے اور حوزہ علمی کو چھوڑ دیا. اب یہ کلپ خود ان کے سائٹ پہ ہے، مختلف زبانوں میں آپ کو ملے گی، ان میں سے اردو زبان ہے. ان کا ادعا یہ ہے کہ یہ امام زمان عاطف اللہ تعالیٰ واجب شریف کی نسل سے ہے اور سید ہے، لہذا اس کو احمد الحسن کہتے ہیں. حسن سے مراد امام حسن عسکری مراد ہے، باپ کا نام حسن نہیں ہے، خود کا نام بھی حسن نہیں ہے. احمد الحسن سے مراد امام عسکری کا نام مراد ہے، اور دھوکہ دینے کے لیے احمد الحسن ہے. بہرحال ان کے اپنے ادعا کے مطابق احمد بن اسماعیل بن صالح بن حسین بن سلیمان بن محمد اس کا نام ہے. 1968 میں بصرہ میں ایک منطقہ ہے ہویرہ کے نام سے، اور دیہات ہے ہمبوش کے نام سے، ایک خانوادہ ہے بنی سلیم کے نام سے، ایک قبیلہ ہے سیامرہ کے نام سے، وہاں پہ اس کی ولادت ہوئی ہے. 1988 میں دانشکدہ بصرہ سے مہندسی میں اس نے BA کر کے فارغ ہو گئے ہیں. 1999 میں 2 سال کے لیے حوزہ نجف میں آیا ہے اور سید محمد صدر کے پاس شاگردی اختیار کی ہے. البتہ یہ متناقض باتیں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم شاگردی اختیار کی، کبھی کہتے ہیں کہ امام نے مجھے دستور دیا تھا حوزے کی اصلاح کے لیے، میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا تھا، اصلاح کرنے کے لیے گیا تھا. پھر 1999 سے لے کر 2000 تک اسی دوران اس نے حکومت کے خلاف بھی کچھ باتیں کی، یعنی صدام لعین کے خلاف. تو 2001 تک یعنی تقریباً 5-6 مہینہ یہ ابو غریب میں رہا ہے جیل میں.
تو ابو غریب نے اس کے بہت سارے، جن کا میں نے نام پہلے لیا تھا، ان میں سے سب سے پہلے یہ ضیاء القرعاوی، حیدر مشدد وغیرہ، وہ بھی اسی جیل میں تھے، وہاں جیل کے رفقا میں سے ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کس طرح سے ان کی تربیت کی تھی۔ پھر 2003 میں آزاد ہونے کے بعد جمیع الاول 1423 ہجری قمری میں پہلی بار اس نے یمانی ہونے کا ادعا کیا ہے۔ میں یمانی ہوں اور مجھے دستور ملا ہے امام کے ظہور کے لیے مقدمہ فراہم کروں، اس نے وہاں پہ اعلامیہ منتشر کیا ہے۔ اور اس کے جو تشکیلاتی ڈھانچہ ہے اس تنظیم کے، باقی تنظیموں کی نسبت سے یہ تنظیم بہت ہی پیچیدہ اور منظم قسم کی ایک تنظیم ہے۔ اس کی تشکیلاتی جو ڈھانچہ ہے اس میں سب سے پہلی کمیٹی ہے علمی، یعنی لجنۃ العلمی ہے، علمی ایک کمیٹی ہے۔ اس کمیٹی کا کام یہ ہے احمد الحسن کے جتنے بھی بیانات ہیں اور کتابیں ہیں ان کو منتشر کرنا، ان کا ترجمہ کروانا اور اس کے سائٹ بنانا۔ خصوصاً فضائی مجازی میں ان کی بہت ساری فعالیتیں ہیں، اور ایک اخبار بھی ہے الصراط المستقیم کے نام سے، ریڈیو بھی ہے، اور ایک چینل بھی ہے المنقذ العالمی کے نام سے۔ تو ان پہ کام کرنا اس کمیٹی کا کام ہے۔ دوسری کمیٹی کا نام ہے لجنۃ الدینی، یعنی دینی کمیٹی، کوئی مذہبیات سے متعلق کام کرنا اس کمیٹی کا کام ہے۔ ایک اور کمیٹی ہے کمیٹی اطلاعات کے نام سے، جو ہمارے رسانہ کی طرف سے، رسانہ اس پہ کام کرنا اس کمیٹی کا کام ہے۔ ایک اور کمیٹی ہے کمیٹی نظامی ہے، وہاں پہ لڑنے کا، قتل کرنے کا تربیت دینا ہے، جہاں یہاں تک کہ کسی غیر یمانی کو کس طرح سے قتل کرنا ہے، چھری چلانا ہے، جس طرح داعش کے ہاں یہ تمرین ہوتی ہے، یہاں پہ بھی یہ سکھایا جاتا ہے کس طرح سے حملہ کرنا ہے، کس طرح سے قتل کرنا ہے، کس طرح فجیع اور دردناک صورت میں ہم نے ان کو قتل کرنا ہے، یہ سب تربیت دینا اس کمیٹی کا کام ہے۔ ایک اور کمیٹی ہے لجنت مالی، یعنی مالی کمیٹی ہے۔ اس مالی کمیٹی کا کام یہ ہے کہ مختلف ڈونر کو جمع کرنا اور مختلف جگہوں سے پیسہ جمع کرنا اور اس کو تقسیم کرنا، یہ اس کمیٹی کا کام ہے۔ آخری کمیٹی امنیتی کمیٹی ہے، اس کا فریضہ، اس کی ذمہ داری یہ ہے یمانی جہاں دنیا میں بھی، جہاں کہیں بھی آپ کو یمانی ملے، ان کی حفاظت اور ان کی نگہداری کے لیے اہتمام کرنا اس کمیٹی کا کام ہے۔ تو یہ مختصر اس تعارف کا خود ان کے اپنے ادعا کے مطابق اس کی وضاحت تھی۔ دوسرا نقطہ مدعیات ہے، یعنی یہ لوگ کیا کہتے ہیں، تو یہ سب حوالے کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلا ان کا ادعا یہ ہے انا الامام المہدی، جیسے کلپ میں بھی آپ نے سنا ہوگا، امام مہدی کا فرزند بھی ہوں اور میں امام مہدی بھی ہوں۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جو میرے پاس ابھی ہے ادھر، الیمانی الموعود صفحہ نمبر 4 میں یہ کہتا ہے، اور اسی طرح قصۃ اللقاء میں، یعنی امام کے ساتھ جو بار بار اس کی ملاقاتیں ہوتی ہے، اس کتاب میں صفحہ نمبر 4 میں یہ کہتا ہے انا الامام المہدی۔ دوسرا یہ ہے انہ مرسل من الامام وعیسیٰ وموسیٰ وإلیاس، یہ پیغمبر ہے، جیسے آپ نے کلپ میں بھی سنا، یہ امام مہدی کی طرف سے بھی پیغمبر ہے، حضرت عیسیٰ کی جانب سے بھی اور حضرت موسیٰ کی جانب سے، حضرت ایلیاس کی جانب سے یہ پیغمبر ہے۔ قصۃ اللقاء صفحہ نمبر 4 میں۔ اور الامام المہدی فی التوراۃ والانجیل والقرآن صفحہ نمبر 9 میں یہ ادعا کرتا ہے انہ اول انصار الامام المہدی، 313 میں سے سب سے پہلا شخص یہ ہوگا، یہ الیمانی الموعود صفحہ نمبر 2 میں۔ یا اسی طرح اعلم الموجودین بالتوراۃ والانجیل والقرآن، ابھی اس روئے زمین پہ اعلم الموجودین یہ ہے، یہ متعدد کتابوں میں یہی ادعا تکرار کرتا ہے۔ اور وصی الامام بھی ہے، ہر کتاب کے جلد پہ لکھا ہوگا یہ وصی بھی ہے، رسول بھی ہے، یمانی بھی ہے، پتہ نہیں وہ اضافہ بھی نہیں ہوتا ہے، عبارت صحیح نہیں ہے، وصی رسول یمانی الامام المہدی، یعنی امام مہدی کا یہ وصی بھی ہے، کہنا مراد یہ ہے امام مہدی کے وصی بھی ہے اور یہ رسول بھی ہے اور یہ خود یمانی بھی ہے اور یہ خود امام مہدی بھی ہے اور امام مہدی کا وصی بھی ہے۔ 8واں ادعا یہ ہے هو الامام الثالث عشر، 13واں امام ہے، ہم 12 کے قائل ہیں، 13 کے قائل، 24 کے قائل ہیں۔ اور المعصوم، یہ معصوم بھی ہے، 13واں امام ہے اور معصوم بھی ہے۔
اس کی ایک کتاب ہے سوال جواب پہ مشتمل المتشابہات، 4 جلد پہ مشتمل ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 144 میں۔ ایک اور ادعا یہ ہے وہ حجت اللہ علی خلقہ، خلق خدا پہ یہ حجت خدا ہے، المتشابہات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 144۔ وبقیت آل محمد والرکن الشدید المؤید بجبرائیل المصدق بمیکائیل المنصور باسرائیل ہے یہ شخص۔ البیان الاول نے سب سے پہلا بیان جو صادر کیا تھا اس نے 1424 میں، تو اس دن جس بیان کو صادر کیا تھا وہاں پہ یہ عبارتیں موجود تھے، اور قرآن کو محرف سمجھتے ہیں۔ ان القرآن محرف، یہ العجل، عجل بیچڑے کو کہتے ہیں، فارسی میں تو ترجمہ کیا کتاب کا گوسالے کے نام سے۔ العجل نامی 2 جلد پہ مشتمل کتاب ہے۔ العجل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16 اور صفحہ نمبر 41 اور صفحہ نمبر 21 میں یہ بار بار تکرار کرتا ہے ان القرآن محرف، قرآن تحریف شدہ ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری روایات ہیں قرآن تحریف شدہ ہے۔ اور خواب کو حجت سمجھتے ہیں۔ ان المنام والرؤیا حجت قصۃ اللقاء صفحہ نمبر 4 میں کہتا ہے کہ سب سے بہترین امام کی شناخت اور معرفت کے لیے بہترین اور مختصر ترین طریقہ کیا ہے؟ خواب ہے۔ آپ کو خواب میں نظر آئے گا کہ امام ہے یہ احمد الحسن امام ہونے کا، اور خود کی امامت پہ نص قرآن ہونے کا قائل ہے۔ 1-2 روایات میں آیات میں بعد میں ادلے کی زمین میں پیش کروں گا۔ خود کی امامت پہ روایات کی نص ہونے کی بھی ادعا ہے، وہ بھی سب سے پہلے جو کہا تھا یہ ابھی کلپ میں وصیت مقدسہ کے نام سے، اس کی ہم بررسی کریں گے۔ اس کے بعد جو علم ہے وہ علم لدنی ہونے کا یہ قائل ہے۔ میں نے کسی کے پاس نہیں پڑھا ہے، حوزے میں گیا تھا تو اصلاح کرنے کے لیے گیا تھا، کسی کے پاس شاگردی اختیار کرنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ اور تقلید کو باطل سمجھتے ہیں اور بعد میں تناقض کا شکار ہے۔ خود رسالہ عملیہ لکھ کے منتشر کیا ہے اور تقلید باطل بھی سمجھتا ہے۔ علم رجال، اصول، منطق، ادبیات عرب کو بھی باطل سمجھتے ہیں، اور خود کی اس کی اگر ولایت کا ہم قبول نہ کریں، یعنی احمد الحسن کی امامت کا ہم منکر ہو جائیں، تو گویا حضرت امیر علیہ السلام کی ولایت کا منکر ہونے کی سزا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سب کے ساتھ کافر ہوں گے۔ اور خود کے بارے میں کہتے ہیں المعروف السماء نجمۃ الصبح ہے ودر الانبیاء وحسن الحسین، انبیاء کے زرہ خود ہے، نجمۃ السماء آسمان میں اس کا نام نجمۃ السماء کے نام سے معروف ہے۔ اور هو الاسد الذي کرم الکرار فی بدر واحد وحنین، یہ خود تھا۔ اور وهو حبیب الرسول والحجر والرکن الیمین، المتشابہات جلد نمبر 4 میں اس کو سن کیا عجیب غریب کے ادعاءات تھے، اس کے مدعیات وہاں پہ موجود تھے۔ کہتے ہیں ہوا حجر فی یمین علی بن ابی طالب القاہ فی یوم لیہدی بہ سفینۃ نوح، حضرت نوح کی کشتی کو نجات دینے کے لیے حضرت امیر نے اپنے دائیں ہاتھ سے جو پتھر پھینکا تھا وہ پتھر میں تھا۔ وَمَرَّةً لِيُنْجِيَ ابراہیم، ابراہیم کو نمرود کی آگ سے نجات دلانے کے لیے جو پتھر پھینکا وہ میں تھا۔ وَكَلَّمَ بِهِ مُوسَىٰ عَلَى الطُّورِ، طور پہ حضرت موسیٰ سے جس نے کلام کیا وہ میں تھا۔ وَجَعَلَهُ عَصَىٰ تَفْلُقُ الْبِحَارِ، حضرت موسیٰ دریائے نیل کو چیرنے کے لیے جو عصا استعمال کیا وہ عصا میں تھا۔ وَدِرْعٌ لِدَاوُد، حضرت داؤد کا زرہ بھی میں خود تھا۔ وَتَدَرَّعَ بِهِ فِي اُحُد، حضرت امیر علیہ السلام احد، حنین وغیرہ میں جو زرہ پہنا تھا وہ میں تھا۔ یہ کہاں پہ کہا ہے؟ نصیحت الی طلبۃ الحوزات، حوزے میں رہنے والے ہمارے لیے جو نصیحت کی ہے وہاں پہ اس قسم کی باتیں ہیں۔ باعثواں ادعا یہ ہے هو الذی یملأها قسطا وعدلا، اس زمین کو عدل انصاف سے بھرنے والا بھی یہ خود ہے۔ 23واں ادعا یہ ہے، عجیب سے یہ ہے، ان دماء الحسین سالت فی کربلا، امام حسین کا خون بہایا گیا للہ، خدا کے خاطر، ولی ابی، ابی سے مراد امام زمان مراد ہے، ولی اجلی، اور میرے خاطر۔ یہ الجواب المنیر، یہ 4 جلد پہ مشتمل کتاب ہے، الجواب المنیر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19۔
تو اس قسم کے ادعا اس کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اب آئیے تیسرا نقطہ اس کے نسب کے بارے میں۔ نسب کے بارے میں ہمارے ہاں یعنی دو قسم کی، خود اس کا ادعا یہ تھا کہ میں احمد ابن اسماعیل اور امام کے نسل سے 5ویں واسطے سے امام سے میرا نسب ملتا ہے اور نسل امام سے ہے، لیکن تحقیق میدانی وہاں پہ جو انجام پائی ہے عراق میں بصرے میں، آغا آیت اللہ شیخ علی قورانی اس کی کتاب ہے یہ دجال البصرہ کے نام سے، اس کی دو کتاب ہے، فعالیات صہیونیہ وہابیہ فی العراق، اس کے حساب سے اس میں بھی اس فرقے کی وضاحت کی ہے، اور دجال البصرہ میں یہ شخص علی قورانی سب سے پہلا محقق ہے جو اس فرقے کے ساتھ اس کا برخورد ہوا ہے، کیونکہ حیدر مشدد ادھر آنے کے بعد ہمیشہ اس سے ملنے کے لیے آتا تھا اور کئی دفعہ اس سے مناظرہ بھی ہوا ہے، پھر وہاں پہ مباہلے کا بھی وقت معین ہوا تھا، پھر مباہلہ نہیں ہوا، یہ سب چیزیں اس کتاب میں ہے۔ البتہ اصل میں دجال البصرہ عربی میں ہے یا بھی فارسی میں ہے، یہ دفتر تبلیغات کی جانب سے۔ تو آیا علی قورانی کی تحقیق ہے، اور میں گیا تھا ادھر مؤسسے تخصص مہدویت کے ہاں، تو الحمدللہ پچھلے سال مؤسسے مہدویت کی طرف سے ایک گروہ میدانی تحقیق کرنے کے لیے بھیجا تھا عراق میں، ان سے ملا اور ان کی کتاب بھی میرے پاس ہے، یہ راہ افسانہ، اور اس کتاب سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی، راہ افسانہ نقد بررسی فرقہ یمانی بصری۔ ایک گروپ ادھر سے گئے تھے تحقیق کرنے کے لیے، اس گروپ کا نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وہاں کے اور جو نصاب ہے، کیونکہ ہمارے ہاں معمولاً قبیلئی سسٹم نہیں ہے، لیکن عراق میں اور عربی ممالک میں آسان ہے، وہاں پہ قبیلئی سسٹم ہے، کوئی ایسا نہیں کہ اچانک ایک شخص درمیان میں کوئی شہید نکلے، طولانی ان کا شجرہ نسب ہوتا ہے، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں خاندان سے یہ تعلق رکھتا ہے، تو اس اعتبار سے خاص مشکل کام نہیں تھا۔ تو وہاں پہ شیروان وائل وزیر امنیت عراق، سابق حکومت کے جو وزیر امنیت تھے، اس کا بیان، اور انہوں نے جہاں وہاں پہ جو نصاب حضرات تھے یا نسب شناس حضرات تھے، اس کے ویڈیو بھی میرے پاس ہے، ان کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے، اس کا شجرہ نسب یہ طائفہ ہمبوش اور قبیلے بو سلیم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا شجرہ نسب یہ ہے، احمد بن اسماعیل بن صالح بن حسین بن سلمان، جہاں سے امام سے ملاتے تھے، سلمان بن داود بن محمد بن روزان بن برہان بن عطاء اللہ، فرزند ابو السود، فرزند علی بن علیان بن عبدہ بن حمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزیز۔ اسلم کی امام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لمبا ادھر شجر نسب لکھا ہوا ہے اس کتاب میں۔ اور آگے قورانی نے جو شجر نسب لکھا ہے، شجر نسب کاملاً یہی ہے، لیکن اس نے جو وہاں خود اسی قبیلے کے جو رئیس ہے، حاج داخل عبد الزہرا السلیمی، یہ پہلے حکومت عراق کا سابقہ حکومت میں وزیر بازرگان تھا، اور اس سے جو مصاحبہ لیا ہے اس مصاحبے میں بھی یہی کہا ہے۔ منتہا اس میں ایک دو نکات، خوبصورت نکات ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ فقیر خانوادے سے تعلق رکھتا تھا، اس کا باپ اسماعیل اور اپنے بھائی کے ساتھ کاظم، یعنی دو بھائی تھے اسماعیل اور کاظم، یہ بہت فخر کی وجہ سے اپنے دیہات چھوڑ کے بصرہ کے شط العرب کے ساتھ انہوں نے سکونت اختیار کی۔ پھر وہاں پہ ایک حمام عمومی تھا، ہمارے پاکستان تو نہیں ہے، حمام عمومی تھا، حمام سکتی، اس حمام کا نام تھا حمام سکتی میں۔ پھر بعد میں یہ کاظم فخر کی وجہ سے کسی یہودی عورت کے ہاں کام کرنا شروع کیا، پھر بعد میں اسی کے ساتھ شادی کی، اسی کے ساتھ زندگی کرتا رہا۔ اسماعیل وہاں سے چھوڑ کے ایک اور جگہ پہ منتقل ہوا، زبیر نامی اس منطقے میں، وہاں پہ بھی ایک اور حمام تھا، حمام مربت۔ حمام مربت میں بھی یہی کام کرتا تھا، اور اس کے 3 بیٹے ہیں، یعنی اسماعیل کے 3 بیٹے۔ ایک بیٹے کا نام ہے داخل، جو پہلے ایران میں یعنی صدام کے زمانے میں تھاندار تھا، ابھی پنجین ہوا ہے، ادھر ہی رہتا ہے۔ دوسرا صدام کے زمانے میں باغ کیا تھا، مراکش میں رہتا تھا، ابھی مصر میں ہے، وہاں پہ استادی کا کام کرتا ہے۔ تیسرا یہ خود احمد اسماعیل ہے۔
تو یہ اس کے شجر نسب ہے. بعد میں ان کے جو ادعا ہے اس کے بارے میں ہم مزید گفتگو کریں گے کہ احادیث کے ذریعے سے شجر نسب کو ثابت کرنے کا جو طریقہ ہے. تو یہ اس کے مختصر یہ ایک اور نقطہ تھا کہ شجر نسب کے بارے میں. اب آ جائیں ان کی دلیل کے بارے میں. دلیل یہ لوگ قرآن سے بھی دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں اور روایات سے بھی دلیل پیش کرنے کی روایات سے بہت ساری روایات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں سے قرآن سے ظاہر سے بات ثابت کرنا مشکل کام ہے کیونکہ ایک جزئی طور پر یہ احمد ابن اسماعیل امام وقت ہے یا امام 13واں امام ہے یا یمانی ہونا، تو ظاہر سے قرآن سے ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے. جو میری نظر میں سب سے صریح آیت جس سے انہوں نے استفادہ کیا ہے وہ 2 آیت ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. پہلی آیت سورہ مدثر میں ہے. سورہ مدثر کے آخری جو آیات ہے اس میں یہ ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. سورہ مدثر کے آیت نمبر 42 اور 43 ہے. اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے الیمانی الموعود اس کتاب کے صفحہ نمبر 4 میں یوں لکھتا ہے اے لم نکو من الموالین لولی اللہ وخلیفتہ ووصی الامام المہدی والمہدی الاول والیمانی الموعود. خب یہ کاملاً تفسیر بالرائے ہے، نہ آیت کا سیاق و سباق اس پہ دلالت کرتا ہے، نہ کوئی روایت آپ کو ملتی ہے، نہ کسی مفسر نے سابقہ کوئی کہا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سورہ مدثر میں جہنم میں جانے والوں کے لیے سوال کیا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اس کی تفسیر میں یہی خوب عبارت ہے اے لم نک من الموالین لولی اللہ وخلیفتہ ووصی الامام المہدی والمہدی الاول والیمانی الموعود. یہ خود ہے. اب اس کا رد کے بھی ہمارے کو کوئی جواب. دوسری آیت جو اس سے بھی صریح ہے هو الذی سورہ جمعہ کی آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہ والی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم. اس آیت کے وآخرین منہم سے استدلال کرتے ہیں. وآخرین منہم اس سے کیا مراد؟ میں پہلے عبارت پڑھوں اس کی لما یلحقوا بہم، اور بعد میں بعض افراد آپ سے ملحق ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے سیرسل فیہم رسولا. فیہم رسولا اس کا مطلب ہے پیغمبر کے بعد یہاں سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے وہ ختم نبوت کا بھی انکار. فیرسل فیہم رسولا ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا جائے گا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. کہتے ہیں قطعا لا یمکن ان یکون هو محمد. یہ لما یلحقوا بہم وآخرین منہم یہ خود محمد تو نہیں ہو سکتا ہے. یتلو علی الاخرین الذین یأتون بعد رجوعہ الی اللہ، یعنی پیغمبر کے وصال کے بعد جو افراد آئے ہیں ان کے لیے یہ تو بات نہیں بنتی ہے کہ پیغمبر یتلو علیہم آیاتہ کرے. بس فلا بد ان یکون ہناک رسول، اس کا مطلب ہے وہاں پہ رسول ہونا چاہیے. اب وہ رسول ہونا چاہیے تو ظاہر سی بات وہ رسول ام القریٰ سے آئے گا. تو ام القریٰ کہاں ہے؟ یہاں ایک اور عجیب بات کرتے ہیں فی ام القریٰ نجب الاشرف، نجب اشرف میں ایک رسول ہونا چاہیے. فی زمانہ وَلَهُ هَذِهِ الصِّفَاتِ يَتْلُو الْآيَاتُ وَيُزَكِّيهِمْ. اس کا کام ہے آیات کی تلاوت کرنا اور لوگوں کا تزکیہ کرنا، وہ میں ہوں. اب یہاں پہ ابتدائی طور پر تو ظاہر سی بات ہے پہلا جواب یہ ہے کہ تو کاملاً یہ تفسیر ہے بالرائے ہے، نہ آیت کا سیاق و سباق اس پہ دلالت کرتا ہے، نہ کوئی روایات آپ کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ اس مشکل یہ ہے کہ ختم نبوت کا بھی انکار ہونا لازم آتا ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اگر ہم رسول کو رسول کے وصال کے بعد کے افراد کے لیے حجت نہ سمجھیں تو اس صورت میں 10 ہجری میں پیغمبر کا وصال ہوا ہے، اس زمانے سے احمد یمانی کے ظہور تک جو افراد گزرے ہیں ان کے لیے حجت کی جائے، یعنی بغیر حجت بغیر رسول کے چلے گئے. اگر اس زمانے میں کسی رسول کی ضرورت نہیں تھی تو ابھی بھی ضرورت نہیں. اگر اس زمانے میں ضرورت ہے تو اس زمانے میں بھی ضرورت ہونا چاہیے، پیغمبر کے فوراً بعد وصال کے بعد. وہ حالانکہ کوئی ایسا رسول مدعی ہمارے پاس نہیں.
اس کے علاوہ تمام مفسرین شیعہ سنی سب کا یہ ادعا ہے کہ پیغمبر کی تعلیمات حجت ہے تا صبح قیامت تک، لہذا اس اعتبار سے کسی اور رسول کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اس نے قصۃ اللقاء میں صفحہ نمبر 4 میں اور رسول الامام التوراۃ والانجیل والقرآن اس کے صفحہ نمبر 10 والنور المبین کے صفحہ نمبر 7 میں یہ کہا ہے۔ لہذا آیات کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، یہ سب سے صریح جو آیات ان کے پاس تھی وہ آیات یہی ہے۔ اب آ جائے روایات میں سے سب سے پہلی روایت جیسے کہ کلپ میں بھی آپ نے سنا الوصیۃ المقدسہ کے نام سے معروف ہے۔ الوصیۃ المقدسہ شیخ طوسی کی غیبت میں موجود ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر کے وصال کے وقت، وصال ہوتے وقت پیغمبر نے جو وصیت، معمولاً جو کہتے ہیں پنجشنبے کے دن، جمعرات کے دن پیغمبر کا وصال ہو رہا تھا، تو پیغمبر نے وصال ہونے سے پہلے لوگوں کو جمع کیا، میں وصیت لکھوں گا، تو یہ ماجرا سب کے ذہن میں ہے۔ تو عمر نے مخالفت کی، اور وہ عمر نے مخالفت کرنے کے بعد تو پیغمبر نے فرمایا قوموا عنی، چلے جاؤ۔ تو جو مخالفت کرنے والے تھے وہ چلے گئے، تو پیغمبر نے حضرت امیر سے فرمایا قلم کاغذ لائے اور وصیت لکھیں، اور یہ وصیت ادھر ہے۔ سورہ جناب شیخ طوسی کی کتاب غیبت برکٹ میں بیان کروں، مہدویت کے مباحث سے مربوط جو بنیادی ترین کتاب ہے، اساس 3 کتابیں ہیں ہمارے۔ ایک کتاب ہے یہ جناب شیخ طوسی کی، شیخ الطائفہ کی کتاب ہے، کتاب غیبت شیخ طوسی کے نام سے۔ یہ شیخ طوسی کا انتقال ہوا ہے 460 ہجری میں۔ اس سے پہلے 360 ہجری میں جناب نعمانی کی کتاب ہے، غیبت نعمانی کے نام سے معروف ہے۔ غیبت نعمانی شیخ کلینی کے شاگرد ہیں، تو یہ اس کی کتاب بنیادی ترین کتاب ہے۔ اس کے بعد شیخ طوسی کی کتاب ہے، اس کے درمیان میں 380 میں شیخ صدوق کا انتقال ہوا ہے۔ شیخ صدوق کی کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ، یہ 2 جلد پر مشتمل ہے۔ بس یہ 3 کتابیں مہدویت سے مربوط مباحث کے لیے بنیادی ترین کتاب ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی کتابوں میں ہم روایت نقل کرتے ہیں وہ انہی کتابوں سے ہی نقل کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اسی کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں شیخ طوسی نے اپنی کتاب الغیبہ میں الوصیۃ المقدسہ یعنی پیغمبر کی وصیت کو نقل کیا ہے، وہاں پہ احمد یمانی کے بارے میں کہا ہے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں روایت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی بات۔ روایت ہماری اس کتاب کے مطابق صفحہ نمبر 300 ہے، روایت نمبر 111۔ روایت نمبر 111 میں ایک لمبی قال رسول اللہ فی اللیلۃ التي كانت فيها وفاته لعلی یا ابا الحسن احضر صحیفۃ ودواتا۔ پہلے عمر نے مخالفت کی، مخالفت کرنے کے بعد وصیت لکھنے کے لیے نہیں ہوا، پھر پیغمبر نے ان کو نکال دیا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ احضر صحیفۃ ودواتا، یہ لے کر آئیں گے۔ اس روایت میں کیا فرمایا ہے، لمبی روایت ہے، 2-3 صفحے پر مشتمل ہے، جو ان کے استدلال ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس روایت میں یہ ہے یا علی انہ سیکون بعدی 12 اماما ومن بعدہم 12 مہدیا، اور ان کے بعد پھر 12 مہدی ہوں گے، اور ان کے بعد 12 مہدی ہوں گے، ان میں سے پہلا مہدی میں ہوں۔ بس یہ روایت ان کے لیے دلیل ہے۔ اور اس روایت کے آخر میں، اسی وصیت کے آخر میں بھی ایک حصہ ہے، وہ یہ ہے اسمی کا اسمی، اسم یعنی لہو 3 اسامی، اس سے پہلے تھوڑے سے بات پڑھوں، فذالک 12 اماما ثم یکون من بعدہ 12 مہدیا، پھر اس کے بعد 12 مہدی ہوں گے، فاذا حضرته الوفاة فلیسلمها، پہلے اس عبارت سے پہلے 12 ائمہ کا نام ذکر کرتے ہیں، یعنی حضرت امیر کے بعد امام حسن، امام حسن کے بعد امام حسین، امام حسین کے بعد امام حسن عسکری، یعنی آپ کی وفات کا وقت آئے گا تو آپ امامت اس کے بعد کو منتقل کریں، اس کے بعد کو منتقل کریں۔ تو یہ عبارت پہنچ جاتی ہے امام صاحب عصر کے زمانے میں، من آل محمد فذالک 12 اماما، پس یہ 12 امام ہو گئے، ثم یکون من بعدہ 12 مہدیا، پھر اس کے بعد 12 مہدی ہوں گے،
اس 12 مہدی کو کیا کرنا ہے؟ تو کہتے فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، جب حضرت حجت کے آخری وصال کا وقت آئے گا، فَلْيُسَلِّمْهَا إِلَىٰ ابْنِهِ أَوَّلُ الْمُقَرَّبِينَ، اپنے بیٹے کو یہ حکومت اور امامت پیش کریں گے. لہو ثلاثۃ اسامی، اس بیٹے کے 3 نام ہیں. اسم ان کا اسمی، ایک میرا ہے لہذا احمد ہو گیا، پیغمبر کا نام احمد ہے، میرا نام بھی احمد ہے. وہ اسم ابی، اور میرا نام میرے باپ کا نام وہ عبداللہ وہ احمد. والاسم الثالث المہدی هو اول المؤمنین، تیسرا نام اس کا مہدی ہے، لہذا یہ کلپ میں بھی کہا تھا یہ اول پہلا مہدی بھی ہے، کہا مہدی بھی ہے، مراد یہی ہے. یعنی اس بیٹے کا 3 نام ہوگا، ایک نام میرا ہم نام ہوگا احمد ہوگا، ایک نام میرے والد کا نام ہوگا عبداللہ ہوگا، تیسرا نام مہدی بھی ہوگا. بس یہ روایت شیخ طوسی کی غیبت میں موجود ہے. اس روایت کے 3 حصوں سے 2 حصوں سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ یا علی انہ سیکون بعدی 12 اماما ومن بعده 12 مہدیا، اور اس کے بعد 12 مہدی ہوں گے، اور 12 مہدی میں سے پہلا مہدی میں ہوں. اور میرا نام بھی پیغمبر نے بتایا، جیسے اس کلپ میں کہا تھا اس کا نام وصیت میں آیا ہے، تو مراد وصیت یہی ہے، کیونکہ امام پیغمبر نے فرمایا اسم کا اسمی، اس کا ایک نام میرے اسم جیسا ہو، میرا نام جیسا ہوگا وہ احمد ہے. لہٰذا پیغمبر نے 12 مہدی ہونے کے بارے میں فرمایا ہے، اور اس میں سے سب سے پہلا مہدی جو ہوگا اس کا نام احمد ہوگا، لہٰذا میں احمد ہوں، میں وہی پہلا مہدی ہوں. یہ اس فرقے کے سب سے بنیادی ترین اور محکم ترین دلیل یہی ہے. اب آج ہم اس روایت کے پہلے سند کی بررسی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دلالت کی بررسی کرتے ہیں. سند میں دیکھو، سند آپ کی خدمت میں عرض کروں، اخبرنا جماعت عن ابی عبداللہ الحسین بن علی بن سفیان البزفوری عن علی بن سنان الموصلی العدل یا المعدل عن علی بن الحسین عن احمد بن محمد بن الخلیل عن جعفر بن احمد المصری عن عمه الحسن بن علی عن ابیہ عن ابی عبداللہ جعفر بن محمد عن ابیہ الباقر عن ابیہ ذی السفنات سید العابدین عن ابیہ الحسن الزکی. اب اس عبارت میں امام جعفر صادق سے پہلے جو افراد آئے ہیں ان میں سے دیکھو، پہلے عبارت میں شیخ طوسی اخبرنا جماعت، جیسے کہ آپ اہل علم ہے، جماعت یہاں ارسال کا حکم رکھتا ہے. وہ جماعت کون ہے؟ البتہ بعض نے کوشش کی ہے، شیخ طوسی جب بھی اخبرنا جماعت عن ابی عبداللہ الحسین ابن علی ابن سفیان البزفوری کہے تو جماعتن سے کون مراد ہے؟ بعض افراد کا نام ذکر کیا ہے. یہ کہاں پہ؟ یہ تہذیب اور استفسار میں. تو یہاں پہ دیکھو 2 احتمال ہے. ایک احتمال یہ ہے، چلے شیخ کا ہمیشہ روش یہ ہے، ہر کتاب میں جب بھی جماعتن کہیں ان سے مراد وہ 3-4 افراد وہاں پہ نام ذکر کیا ہے وہ مراد ہے. اگر اس کو ہم مان لیں تو ٹھیک ہے، یہ والا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن نہیں، شیخ نے تہذیب اور استفسار کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ کہا. جب بھی میں ان دونوں کتابوں میں اخبرنا جماعت عن ابی عبداللہ الحسین بن علی بن سفیان البزفوری کہوں تو اس سے مراد یہ ہے. تو اگر ان 2 کتابوں کے ساتھ ہم اس احتمال کو مختص کر دیں تو یہاں پہ پہلا مشکل ہے. دوسرا مشکل یا دوسرا جو ہے وہ خود ابی عبداللہ الحسین بن علی ابن سفیان البزفوری ثقہ ہے ہماری روایات کے مطابق. ان میں سے دوسرا جو شخص ہے وہ علی ابن سنان الموصلی العادل ہے. یہ مجہول مطلق ہے. ہماری رجال کے نہ قدیمی کتابوں میں اس کا نام آیا ہے نہ جدید کتابوں میں اس کا نام آیا ہے. آغا ہوئی معجم الرجال جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 49 اور 50 میں یہ لکھتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لِعَلِيِّ بْنِ سَنَان ذِكْرًا فِي كُتُبِ الرِّجَالِ الشِّيعَةِ وَالسُّنَّةِ. ہمیں اس کا کوئی بھی ذکر نہیں ملا. یہ کیا کہتے ہیں مجہول مطلق ہے. یہاں پہ ان کے ایک مدافع ہے ناظم العقیلی. ناظم العقیلی انتصارا للوصیہ، اسی وصیت کو درست کرنے کے لیے کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں کوشش کی ہے کیونکہ اس عبارت میں العادل کا کلمہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے عادل ہے.
العدل، تو یہاں پہ آغاوی وغیرہ یا باقی بزرگان نے کہا قدماء کی روش یہ تھی کسی سنی کا نام لیتے وقت رجال کی کتابوں میں العدل کا کلمہ ذکر کرتے تھے، لہٰذا یہ سنی ہونے کی نشانی ہے، ثقہ ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ تیسرا شخص جس کا نام اس روایت میں آیا ہے وہ علی ابن الحسین ہے۔ علی ابن الحسین یہ 3-4 افراد کے درمیان مشترک ہے، ان میں سے ایک شیخ صدوق کا والد محترم کا نام ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ علی ابن الحسین شیخ صدوق کا والد کا نام ہے، لیکن شیخ صدوق کے والد کا نام ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، خصوصاً اس سے پہلے والا شخص اس کے بعد والا شخص دونوں مجہول ہے، تو اس صورت میں یہ بھی مجہول باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد جو شخص آیا ہے وہ احمد ابن محمد ابن خلیل ہے۔ یہ شخص دو کا نام ہے، ایک کا نام یہ ہے احمد ابن محمد ابن الخلیلی یا کے ساتھ المکنہ بأبی عبداللہ المعروف بغلام خلیل الآملی الطبری، ایک شخص کا نام یہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ لکھا ہے شیخ نجاشی نے، ضعیف جدا لا یلتفت الیہ، ہماری رجال کے سب سے قدیمی ترین اور معتبر ترین کتابوں میں سے کتاب رجال نجاشی ہے۔ رجال نجاشی صفحہ نمبر 96 اور جو لوگوں کے نام کے ساتھ جو شمارہ لگایا ہے نمبر 338 میں یہ لکھتا ہے ضعیف جدا لا یلتفت الیہ۔ ابن الغزائری، البتہ ابن غزائری کی کتاب خود اس کی ہے یا نہیں ہے علماء کا اختلاف ہے، لیکن ہم مؤید کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ وہاں پہ رجال غزائری صفحہ نمبر 42 شمارہ نمبر 16 میں کہتے ہیں کذاب وضاع للحدیث فاسد المذہب لا یلتفت الیہ، اور خصوصاً رجال کی کسی شخص کی تجریح کرنا ہے تو عبارات کے وزن میں فرق پڑتا ہے۔ ان میں سے سب سے خطرناک چیز یہ ہے کذاب وضاع ہے، یہ جھوٹ بولنے والا تھا بہت زیادہ، اور حدیث جال اور گڑنے والا تھا۔ اور علامہ ہلی نے خلاصۃ الاقوال میں اس کی تاریخ میں لکھا ہے ضعیف جدا لا یلتفت الیہ کذاب وضاع، یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 74 میں۔ بس اگر یہ پہلا والا شخص ہو وہ خلیلی ہو تو اس کی حالت یہ ہے، اگر نہیں یہ دوسرا شخص ہے تو احمد ابن محمد ابن الخلیل یا کے بغیر، جیسے کہ سند میں بھی یا کے بغیر آیا ہے، تو اس کے بارے میں آغا خوئی اور علامہ اور اسی طرح اہل سنت کے بزرگان سب نے کہا یہ شخص مجہول ہے، اس کے بارے میں رجال کی کتابوں میں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس کے بعد احمد ابن احمد المصری ہے۔ یہ جعفر مصری، اس کے بارے میں بھی تمام رجالی خصوصاً مامقانی ہمارے رجال کے متاخرین میں سے ہے۔ مامقانی کی ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے جتنے بھی افراد جن کو پہلے تضعیف کی ان کو تصحیح کرنے کی، ان کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کافی کوشش کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ ٹھیک ہونے والا شخص نہیں ہے، یہ بھی مجہول ہے۔ بس دیکھیں روایت پہلے مرسل ہے ایک، پھر اس کے بعد یہ علی ابن سنان ایک، علی ابن الحسین 2، احمد ابن محمد خلیل 3، جعفر ابن احمد المصری 4 افراد مجہول ہیں۔ لہذا اس حدیث کی سندی اعتبار سے کوئی وزن نہیں، یہ سند کے اعتبار سے جو وصیت مقدس ہے۔ پھر متن کے اعتبار سے یہ روایت ہمارے شیعہ سنی، فقط شیعہ نہیں، شیعہ سنی کے تواتر روایت کے خلاف ہے۔ تواتر روایت ہمارے پاس، ابھی میں آپ کے پاس محمد وآل محمد صلوات 600 تقریباً یعنی 654 روایات جو میں نے سرچ کیا تھا، 654 روایات میں البتہ ان کی عبارتیں مختلف ہے۔ کسی میں کہا 12 امام ہے، کسی میں کہا ہے مثلا حضرت امیر امام حسین اور امام حسن امام حسین وتسعۃ من ذریۃ الحسین، 12 اس قسم کے مختلف عبارتیں ہیں، لیکن ایک نقطے پہ 654 روایات کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد فقط اور فقط 12 امام ہوں گے۔ یہ ہماری کتابوں میں ہے۔
اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم کے کتاب الامارہ پہلا باب، وہاں پہ 8 حدیث ہے، 8 حدیث مختلف عبارات ہے، لیکن اس نقطے پہ سب کا اتفاق ہے، وہ 12 خلیفہ، 12 خلیفے ہوں گے، کوئی 13 کی گنجائش نہیں۔ لہذا یہ روایت متنی اعتبار سے شیعہ سنی کے مسلمات اور روایات متواتر کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ اس روایت میں دوسرا متن کے اعتبار سے اشکال یہ ہے، لیکن خود پیغمبر نے فرمایا، مثلا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو فرماتے ہیں فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْيُسَلِّمْهَا إِلَىٰ ابْنِهِ محمد المستحفظ من آل محمد۔ جب حضرت حسن عسکری علیہ السلام کے وصال کا وقت آئے گا تو امامت آپ اپنے بیٹے کو منتقل کریں گے۔ پھر امام کی جب نوبت آتی ہے فرماتے ہیں ثم يكون من بعده 12 مہديا فاذا حضرته الوفاة فليسلمها۔ جب امام کے انتقال اور وصال کا وقت آئے گا تو بیٹے کی نوبت آئے گی۔ ابھی امام نے ظہور ہی نہیں کیا ہے، بیٹے کی نوبت کہاں سے آ گئی؟ یہ خود اس کا متن ان کے خلاف ہے۔ امام ظہور کرنے کے بعد، حکومت کرنے کے بعد پھر وصال ہوگا، پھر ہم مان لیں اس روایت کو تو بیٹے کی، جو بھی بیٹا ہوگا اس کی نوبت آئے گی۔ یہ دوسرا اشکال یہ روایات رجعت کے بارے میں جو روایات ہیں، رجعت کے بارے میں جو روایات ہیں وہاں پہ یہ کہا ہے کہ امام کے وصال کے فوراً بعد رجعت، وہ بھی امام حکومت اپنے دست مبارک سے امام حسین کو منتقل کریں گے، کسی اور مہدی کو منتقل نہیں کریں گے، ان روایات کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت، یہ شیخ طوسی، میں نے پہلے تاریخ وفات کہا تھا، شیخ طوسی کی تاریخ وفات ہے 460 ہجری، جناب نعمانی کی تاریخ وفات ہے 360 ہجری، 100 سال پہلے ہے۔ تو نعمانی نے اپنی کتاب میں 360 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے، نعمانی نے جو وصیت نامہ لکھا ہے، اور سلیم ابن قیس نے اسرار آل محمد میں جو وصیت نامہ لکھا ہے، ان دونوں وصیت نامے میں یہ 12 مہدی والی عبارت نہیں ہے۔ دیکھو ان دونوں سے شیخ سے پہلے کی کتابیں ہیں تو ان میں یہ عبارت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس روایت کے بارے میں یہ فقط ابھی مثلا یہ مشکل پیدا ہوا ایسا نہیں ہے، بلکہ شیخ حر عاملی نے الايقاظ من الحجعہ میں صفحہ نمبر 368 میں اسی روایت کے بارے میں کہا ہے لا يخفى ان الحديث المنقول اولا من کتاب الغیبہ من طرق العامہ، اصلا یہ روایت شیعوں کی نہیں ہے، سنیوں کی ہے، فلا حجت فیہ فی ھذا المعنی، اس میں کوئی حجت نہیں۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں اس کی توجیہ کرنے کی، سندی اشکال کرنے کے بعد توجیہ کرنے کی دو کوشش کی ہے، 2 احتمال پیش کیا ہے۔ ایک احتمال یہ ہے یہاں ان یکون المراد ب12 مہدیا النبی و سائر الائمہ ہے، خود امام کا وصال ہو گیا، نبی اور باقی 11 ائمہ رجعت کر کے آئیں گے تو ان کو مہدی کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے بعد میں اور 12 مہدی ہوں گے، 11 ائمہ اور پیغمبر بھی رجعت فرمائیں گے تو 12 ان کو مہدی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس باقی روایات ہیں ان میں ائمہ کو مہدیون بھی کہا ہے، خود ائمہ کو، تو لہٰذا مہدیون سے مراد رجعت کے دوران تشریف لانے والے 11 ائمہ اور پیغمبر مراد ہے، ایک احتمال یہ۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ان یکون هؤلاء المہدیون من اوصیاء القائم حادین للحق من زمن سائر الائمہ، وہ ابھی فقہا مراد ہے، یہ علماء ہے جس طرح باقی ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں ہدایت اور تبلیغ کا وظیفہ انجام دیتے تھے، تو عصر غیبت میں اور عصر ظہور میں امام بھی ظہور فرمائیں گے تو ظاہر بات نائبین ہوں گے، خدمت کرنے والے ہوں گے، ہدایت کرنے والے، دعوت کرنے والے مبلغین ہوں گے، تو مراد یہ ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 149 میں علامہ شیخ البیاضی العاملی، یہ الصراط المستقیم 2 جلد پہ مشتمل کتاب ہے، یہ مہدویت سے مربوط کتاب ہے، اس میں یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152 میں لکھتا ہے الروایت ب12 شاذۃ، یہ جو روایت ہے شیخ طوسی نے نقل کی شاذ ہے، مخالفۃ للروایات الصحیحۃ المتواترہ، روایات متواترہ کے مخالف ہے، لہذا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، متواترہ سے مراد وہی 12 امام ہوں گے، یہ مراد ہے۔ مزے کی بات یہ ہے ناظم عقیلی
یہ واحد واسطہ ہے صغیر، یہ احمد یمانی اور باقیوں کے درمیان جو واسطہ ہے، احمد یمانی نے یہ کہا، کہنے والا یہ ہے، ایک معمم شیخ ہے، وہ انتصار للوصیہ صفحہ نمبر 45 میں لکھتا ہے، اس روایت کے احمد ابن محمد ابن خلیل کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں سب کے سب سنی ہیں، اور احمد ابن خلیل کے بارے میں ہم نے نجاشی سے نقل کی، یہ تو کذاب ہے، وضاع ہے، اصل یہ شیعہ ہونے کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خود یہ لوگ اعتراف کرتے ہیں سند کے اعتبار سے یہ روایت مشکل کا شکار ہے۔ خب یہ پہلی روایت ہے جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری روایت جو پیش کرتے ہیں، پہلے سند کے اعتبار سے ہم نے اشکال کیا تواتر معنوی سے کیا مراد، تواتر لفظی، اور مثلا یہ اثنا عشر مہدی، اثنا عشر مہدی، یہ تواتر معنوی سے مراد یہ ہے، مثلا فرض کہ حضرت امیر کی شجاعت کے بارے میں کہیں کہ حضرت امیر زرے کے بغیر لڑتے تھے، مثلا ایک روایت میں، ایک میں یہ کہا کہ کسی ٹوٹی ہوئی تلوار سے بھی لڑتے تھے، کبھی بھاگ کے نہیں گئے۔ اس قسم کے مختلف واقعات نقل کرتے ہیں، کسی میں صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہا شجاعت ہے، لیکن ان تمام واقعات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ شجاع ہے، اس قسم کے اس کو کہتے ہیں تواتر معنوی۔ یہ روایت اسی شیخ توسی کی اسی کتاب کے علاوہ نہیں ہے، الا شیخ صدوق کے کمال میں ہے، ایک روایت ہے، وہ روایت بھی سند کے اعتبار سے مرسل ہے، دو روایت سے زیادہ ہے ہی نہیں، دو روایت وہ بھی بغیر سند کے، وہ بھی متواترات کے خلاف، متواتر میں 654 روایات کہتی ہے کہ فقط اور فقط 12۔ پھر اس کے مزے کی بات یہ ہے، شیخ صدوق اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں جو اس نے مہدی، وہاں پہ امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوں گے یہ امام ہوں گے، تو کہتے ہیں نہیں امام نہیں، یہ فقط مہدی ہوں گے، حالانکہ ان کا ادعا یہ ہے کہ میں امام ہوں، اس اعتبار سے بھی یہ روایت ان کے حق میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسری روایت شیخ نعمانی کی کتاب سے نقل کرتے ہیں، دوسری روایات میں جو روایت ہے اس شیخ نعمانی ہماری اس کتاب کے مطابق صفحہ نمبر 408 روایت نمبر 320 میں اخبرنا احمد بن محمد بن سعید بن عقدہ قال حدثني احمد بن يوسف بن يعقوب ابو الحسين الجعفي من كتابه قال حدثنا اسماعيل بن مهران قال حدثنا الحسن بن علي بن ابي حمزه عن ابيه وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي جعفر محمد بن علي انه قال۔ اب یہ روایت ایک لمبی روایت ہے، یہ سند ہو گئی لمبی روایت۔ اس روایت میں یہ کہتے ہیں ثم قال خروج السفياني واليماني والخراسانی فی سنت واحدت فی شہر واحد فی یوم واحد، یہ تینوں ایک ہی سال ایک ہی مہینہ ایک ہی دن میں خروج کریں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ولیس فی الرایات رایت احدی من رایت الیمانی ہی رایت ہدی لانه یدعو الی صاحبکم فاذا خرج الیمانی حرم بیع السلاح علی الناس وکل مسلم على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانحز إليه فإن رأيته رأية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار۔ یہ والا حصہ ہے ان کے دلیل۔ اس روایت میں امام نے فرمایا ہے کہ یمانی نام ایک شخص ظہور کرے گا، اس کا پرچم ہدایت کا پرچم ہوگا، اس کی ولایت کا اگر انکار کرے تو وہ اہل نار میں سے ہوگا، میں یمانی ہوں۔ سندی اعتبار سے یہ روایت اس سے بھی مفتضح تر ہے۔ اس روایت میں احمد بن محمد بن سعید عقدہ آیا ہے، یہ زیدی ہے، جارودی مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ سب سے پہلا شخص البتہ یہ ثقہ ہے رجال میں، دوسرا شخص احمد بن یوسف بن یعقوب ابو الحسن الجعفی آیا ہے، یہ مجہول مطلق ہے، رجال کے کسی کتاب میں اس کی توثیق نہیں ہوئی ہے۔ تیسرا شخص اسماعیل بن مہران، یہ ثقہ ہے۔ چوتھا شخص حسن بن علی بن ابی حمزہ، یہ علی بن ابی حمزہ جو امام رضا علیہ السلام کی امامت کے انکار کر کے توقف کرنے والا شخص جو بطائنی کے نام سے معروف ہے، اس کے بیٹے کا نام ہے حسن۔ حسن کے بارے میں ہمارے رجال کے سب سے قدیمی ترین کتاب جناب کشی، کتاب کشی میں صفحہ نمبر
52 اور شمارہ نمبر 142 میں کہتے ہیں کذاب ملعون، یہ حسن بن علی کذاب تھا اور ملعون تھا۔ نجاشی صفحہ نمبر 36 شمارہ نمبر 72 میں لکھتا ہے یہ طعن علیہ، اس پہ طعن لگایا گیا ہے، یہ غزالی کہتے ہیں یہ واقف ابن واقف وہی واقفیہ میں سے مذہب واقفی علی ابن ابی حمزہ بطائینی، تو واقف ابن واقف ضعیف فی نفسہ، خود ضعیف ہے، وہ ابوہ اوثق منہ، صفحہ نمبر 51 شمارہ نمبر 33 میں۔ پھر اس کے بعد علی ابن حمزہ بطائینی البتہ باپ کا نام آتا ہے، تو کشی کہتے ہیں کذاب متہم، نجاشی کہتے ہیں واقفی، غزالی کہتے ہیں ضعیف۔ پھر اس کے بعد جو شخص آتا ہے وہ وہیب ابن حفص الجریری ہے، یہ ثقہ ہے، لہذا سند کے اعتبار سے یہ روایت بہت ہی ضعیف کے حامل روایت ہے، لیکن متن کے اعتبار سے وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو اس روایت میں کہا ہے یمانی ظہور کرے گا، اس یمانی کا جو پرچم ہوگا وہ ہدایت کا پرچم ہوگا، کوئی انکار کرے تو وہ فی النار ہوگا۔ معلوم نہیں کیوں نہیں دیکھتے پوری روایت نہیں، اسی روایت کے ایک سطر پہلے کہا خروج السفیانی والیمانی والخراسانی فی سنۃ واحدۃ فی شہر واحد فی یوم واحد، ابھی باقی دو نہیں ہے۔ اب یہ کہاں سے آیا؟ یہ اشکال۔ دوسرا اشکال، ابھی ہم نے نسب کی بحث کی ہے، اصلا یہ خود سید نہیں ہے، یہ ہونے کا سید و یمانی ہونے کا مدعی ہے۔ تیسرا اشکال، اس روایت کے متن سے مراد بہت ساری روایتوں کے وقت ختم ہو رہا ہے، دیکھو یہ یمانی سے کیا مراد ہے؟ یمانی سے مراد یمن میں رہنے والا مراد ہے، تو ظاہر بات یہ عراقی ہے، بصری ہے، یمانی نہیں۔ تو ان کا جواب یہ ہے یمانی سے مراد سید ہے۔ دو جواب دیتے ہیں، ایک جواب یہ ہے دیکھو یمن بھی پرانے زمانے میں مکہ کا حصہ تھا، تو مکہ والوں کو بھی یمانی کہتے تھے، لہٰذا ائمہ جتنے گزرے ہیں سب کے سب یمانی ہیں، اور میں بھی سید، لہٰذا سید ہونے کے اعتبار سے یمانی ہے۔ تو یہاں ہمارا اشکال یہ ہے، سب سے پہلے اس کی سیادت، نسب کے بارے میں ہم لوگ پاس کی سیادت ثابت نہیں۔ دوسرا اشکال یہ جو آپ نے ادعا کیا کہ یمن مکہ کا حصہ تھا، اور جو بھی یمن اور اطراف میں رہنے والے تھے ان کو یمانی کہتے تھے کیونکہ پیغمبر بھی تہامہ میں رہتے تھے، تو یہ ہم تاریخ اور خصوصاً معجم البلدان میں جناب حموی تاریخ جغرافیہ کے بارے میں سب سے ماہر شخص گزرا ہے، وہ کئی جگہوں پہ کہتا ہے کہ یمن مکے کا کبھی بھی حصہ نہیں رہا، بالفرض حصہ رہا ہے، خوب حصہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہر مکی کو یمانی کہنا صحیح ہونا چاہیے، حالانکہ کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ نہیں، یہ زمین اور جغرافیہ کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ نسب کے اعتبار سے یمانی ہے، تو اس کے بعد ہر سید کو بھی یمانی کہنا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ساری روایات ہیں، وہاں پہ یمن میں نام صراحت کے ساتھ آیا ہے، صنعاء سے ہوگا، صنعاء سے، تہامہ سے نہیں۔ بالفرض تہامہ اگر یمن اور مکے کے درمیان میں مورد نزاع رہا ہو تو صنعاء سے ہوگا، عدن سے ہوگا کہا ہے، تو یہ نہ صنعاء سے ہے، نہ عدن سے ہے، نہ یمن کی جغرافیہ سے تعلق رکھتا ہے، نہ نسب کے اعتبار سے کوئی ربط ہے، لہذا یہ اس اعتبار سے یمانی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں جو احادیث ہے یہ تو سب سے معتبر حدیث تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے بشارت الاسلام کے نام سے، ایک کتاب منتشر ہوئی ہے بشارت الاسلام میں۔ بشارت الاسلام میں ایک روایت ہے، اس روایت میں احمد کا نام آیا ہے، تو یہ لوگ خوش ہو گئے، تو کوئی ادھر احمد آیا ہے اور میرا نام بھی احمد ہے۔ اگر بشارت الاسلام کی روایت کو ہم دیکھ لیں، بشارت الاسلام کب لکھی گئی ہے پہلے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ روایت کہاں سے لی ہے۔ بشارت الاسلام میں ایک لمبی سی روایت ہے، وہ روایت اس میں جو امام کے 313 ناصر ہوں گے، مکان اور نام کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی فلان جگہ سے اتنے اور ان کا نام یہ ہوگا، قوم سے اتنے افراد ہوں گے، اصفہان سے اتنے افراد ہوں گے، بصرہ سے اتنے افراد ہوں گے، اور بصرہ سے جو افراد ہوں گے ان میں سے ایک کا نام احمد ہے، سب سے پہلا جو شخص ہے اس کا نام احمد ہے، لہٰذا تو بصرہ سے ہوں میں اور میرا نام احمد ہے۔
تو ہم اسی روایت کو مان لیتے ہیں، چلو سند کے اعتبار سے بررسی نہیں کرتے۔ یہ روایت کہاں سے لی ہے؟ بشارت الاسلام تقریباً 1326 ہجری میں اس مصنف کا انتقال ہوا۔ مصنف کا نام ہے سید مصطفیٰ آل السید حیدر الکاظمی۔ 1336 یعنی 100 سال پہلے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں ایک تفصیلی روایات ہے، اس روایات میں یہ کہا فلاں منطقے سے اتنے افراد ہوں گے، ان کا نام یہ ہوگا، اور بصرہ سے کتنے افراد ہوں گے، ان میں سے سب سے پہلا جس کا نام ہوگا وہ احمد ہے، اور احمد میں ہم کہتے ہیں یہ روایت 1300 اور امام کی غیبت سے لے کے تقریباً 1200 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یہ روایت سب سے پہلے جناب طبری، 2 طبری میں سے، ایک طبری وہ تاریخ طبری ہے سنی ہے، ایک طبری ہے دلائل الامامہ لکھنے والا۔ دلائل الامامہ لکھنے والا طبری شیعہ ہے، 4 صدی میں اس کا انتقال ہوا ہے، یعنی شیخ کلینی کا ہمہ سے رہا ہے۔ اس کی کتاب میں 3 روایات ہیں۔ ایک روایات میں فقط مکان کو ذکر کیا ہے، دوسری روایات میں تعداد کو ذکر کیا ہے، تیسری روایات میں نام کو ذکر کیا ہے۔ تو اس کتاب میں جو روایت ہے، اس روایت میں احمد نہیں ہے، احمد ابن ملیح ہے، احمد ابن ملیح ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ بشارت الاسلام میں ابن کا کلمہ نہیں ہے، احمد ملیح ہے۔ ملیح یہ خوبصورت مسلم چند، مراد یہ ہے میں ہوں، میں ملیح ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں جس سے آپ استدلال کرتے ہیں وہاں ابن کا کلمہ نہیں ہے، لیکن جس کتاب سے یہ روایت لی ہے اس کتاب میں احمد ابن ملیح ہے، باپ کا نام ملیح ہے۔ آپ کا باپ کا نام تو اسماعیل ہے، یا مہدی ہے یا اسماعیل ہے، دونوں صورت میں ملیح تو نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم نے وہاں سے یہ بشارت الاسلام کے مصنف نے دلائل الامامہ سے نہیں لی ہے یہ روایت، یہ حاشم بحرانی کی ایک کتاب ہے، اس کتاب سے لی ہے۔ کتاب کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، یعنی اس کتاب سے لی ہے۔ تو یہ عجیب سی بات ہے، احمد ابن کیا ہے بشارت الاسلام کے مصنف جناب حاشم بحرانی سے لے لیں، چلو لے لیں۔ بحرانی کی تاریخ کیا ہے؟ بحرانی کی تاریخ 10ویں صدی ہے۔ بعض ہم یہ کتاب ایک قدیمی معتبر شمار نہیں ہوتی ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اسی بحرانی کی ایک اور کتاب ہے الایقاظ، اس کتاب میں صراحت کے ساتھ یہ روایت نقل کرتا ہے احمد ابن ملیح، ابن کو ساتھ ذکر کرتے ہیں، فقط احمد ملیح ذکر خود اسی بحرانی کی ایک اور کتاب میں احمد ابن ملیح ہے۔ حالانکہ یہ کتاب پہلے اس سے لینی چاہیے دلائل الامامہ سے، دلائل الامامہ میں یہ احمد ابن ملیح آیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کتاب میں ہم نے کہا 3 روایت ہے۔ پہلی روایت میں کہا کہ وَمِنَ الْبَصَرَةِ ثَلَاثَةٌ، 3 افراد ہوں گے۔ اگر احمد کو ہم ایک فرد شمار کریں تو اس بشارت الاسلام کے مطابق احمد ہے، اس کے بعد علی ہے، اس کے بعد محارم ہے، اس کے بعد محارب ہے، اس کے بعد طلیق ہے، 4 نفر ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی اس روایت کے ساتھ مطابق نہیں ہے۔ اس روایت میں یہ کہا ثلاثۃ، 3 ہوں گے، ایک کا نام علی ہوگا، دوسرے کا نام محارب ہوگا، تیسرے کا نام طلیق ہوگا، یہ ایک روایت میں ہے۔ ایک اور روایت میں ایک کا نام احمد ابن ملیح ہوگا، دوسرے کا نام علی ہوگا، تیسرے کا نام طلیق ہوگا۔ اس اعتبار سے بھی یہ روایت اس روایت کے ساتھ نہیں ملتی ہے۔ اسی بشارت الاسلام میں ایک اور روایت نقل کرتے ہیں، وہ ایک کاہن سطح نامی کاہن سے ایک قصہ ہے، بلاخر اس نے پیشن گوئی کہ یہ کاہن بہت ہی معروف تھا عصر اسلام میں، ابتدا میں ہی، بلکہ اس سے پہلے عرب والے اس کے پاس خبر، غیب کی خبریں، پیشن گوئی وغیرہ سننے کے جاتا تھا، وہ آج بڑے قسم کی باتیں سناتا تھا۔ تو اس سے کہانی نقل ہو گئی ہے۔ یہ کہانی ہماری کتابوں میں سب سے پہلے مشارق الانوار فی اسرار امیر المؤمنین جناب حافظ رجب برسی، اس کے بارے میں ہمارے رجالی مباحثہ تھا، وہاں پہ ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، برسی کیسا تھا، اس کی کتاب معتبر ہے یا نہیں ہے۔ اور متاسفانہ یہ روایت ہمارے پاکستان میں اس کا ترجمہ ہے، اور ہمارے ذاکرین سب اسی روایت سے ہی نقل کرتے ہیں، جو غلو کی باتیں ہیں وہ سب اسی کتاب کی پیداوار ہے۔ مشارق الانوار فی اسرار امیر المؤمنین حافظ رجب برسی، وہ اس روایت کو نقل کرتا ہے، وہ
قرن 11 میں رہا ہے شیخ مجلسی سے پہلے. بشارت الاسلام اس روایت کو یعنی اس روایت میں اس قصے کو نقل کرتا ہے. وہاں پہ ایک کلمہ چھوٹ گیا ہے. وہاں پہ سطیح نے یہ کہا ہے آخر زمانے میں یظہر ابن المہدی، اور ابن المہدی ظہور کرے گا، وہ میں ہوں. یہی عبارت ہے، یظہر ابن المہدی، ابن مہدی ظہور کرے گا اور میں ابن المہدی ہوں. حالانکہ یہ دونوں اعتبار سے درست نہیں ہے. ایک تو ہماری تحقیق کے مطابق اصلا یہ ابن مہدی سے کوئی ربط نہیں ہے، خود آپ کی بات مان لیتے ہیں تو یہ ابن اسماعیل ہے. معمولاً عربی زبان میں جب بھی ابن کا کلمہ استعمال ہوتا ہے تو تواتر وہی ابن بلا فصل مراد ہوتا ہے. یہ ابن 5 فصل کے بعد ہے اگر وہ مان بھی لے تو. یہ پہلا اشکال. دوسرا یہ ہے یہ سطح کی جو کہانی ہے مشارق الانوار میں، اور علامہ مجلسی نے مشارق الانوار سے نقل کیا ہے. ان دونوں میں جو عبارت ہے وہ عبارت کچھ اور ہے. یظہر ابن النبی المہدی، نبی کا فرزند مہدی ظہور کرے گا، یہ کہا ہے. ابن المہدی نہیں ہے بہار میں بھی اور مشارق الانوار میں بھی ابن النبی المہدی ہے. میں آپ کو یہ حوالہ دے دوں جس کے بعد دیکھ لیتے ہیں. دلائل الامامہ میں صفحہ نمبر 315 میں یہ پہلی والی روایت موجود ہے. ابھی یہ فولڈر ملا ہے. اور بہار الانوار میں بشارت الاسلام میں کہاں پہ ہے؟ بشارت الاسلام السید بشارت الاسلام کے صفحہ نمبر 800 میں یہ روایت موجود ہے، پہلی والی روایت. دلائل الامامہ میں بتا دیا. خوب بہرحال یہ روایات ادھر ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ہم مطالب زیادہ ہے سمیٹنا چاہتے ہیں. ابھی دیکھیں چند ایک عمومی باتیں. نہیں اس کو اسی طرح ختم کریں گے. دیکھیں امام کے ظہور کے بارے میں چند ایک نکات. امام کے ہم کس کے انتظار میں ہیں؟ خود امام کے انتظار میں ہے، امام کے ظہور کے انتظار میں ہے، علائم کے منتظر نہیں. یہ پہلا نقطہ. علائم کے ہم انتظار نہیں کرتے ہیں، امام خود کے ظہور اور امام کے خود کا ہم منتظر ہے. بالفرض امام کو کوئی بچہ بھی ہو تو بچے کے ہم منتظر نہیں. پھر علائم کے بارے میں جو علامتیں ہیں ان میں سے یمانی کے بارے میں جہاں تک میری مختصر جو تحقیق رہی تقریباً 27 روایات ہے یمانی کے ظہور کے بارے میں. 27 روایات میں سے آپ صحت و سقم کو چھوڑ کے 2 روایت میں کہا یہ یمانی اچھا ہوگا. ایک یہی جو میں نے ابھی تلاوت کی نعمانی میں جو روایت تھی. دوسری روایت شیخ صدوق نے کمال الدین میں نقل کیا ہے، نہ شیخ مفید نے الارشاد میں نقل کیا ہے. 2 روایت میں یہ کہا کہ یہ اچھا ہوگا. کسی بھی روایت میں یہ نہیں کہا یہ واجب الاتباع ہے، واجب الاطاعہ ہے. اور ہم سب تو اچھے ہیں نا، جو بھی اچھا ہوگا اس کی اطاعت تو واجب نہیں ہے. فقط 2 روایت میں، وہ بھی ایک روایت یہ غیبت نعمانی میں ہے اور اس کے سند کے بارے میں ہم نے کہا سند ضعیف ہے اور متن کے اعتبار سے بھی مضطرب روایت ہے. دوسری روایت شیخ مفید نے کتاب الارشاد میں نقل کیا ہے امام سجاد سے، وہ بشر ابن جزرم جو نہیں کہتے ہم مصائب میں، البتہ وہاں حزلم بن بشر کہا ہے، آگے پیچھے ہو گیا ہوگا. بشر ابن جزرم سے شیخ مفید نقل کرتے ہیں تو روایت مرسل ہے، اصلا سند ہی نہیں ہے. یعنی 2 غیر معتبر روایت میں یہ کہا کہ یمانی کا پرچم ہدایت کا پرچم ہوگا، 2 غیر معتبر میں. باقی 23 اور 24 روایت میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے. بس اتنی سی بات ہے ایک شخص قیام کرے گا، جس طرح سبیانی قیام کرتا ہے، خراسانی نامی ایک شخص قیام کرے گا، ایک یمانی نامی ایک شخص بھی قیام کرے گا. اور عجیب بات یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں
وہ استدلال اس طرح سے کرتے ہیں، امام نے فرمایا میرے چاچا خروج رجل من ولد عمی زید بالیمن، اور میں یمانی ہوں، میرے چاچا زید کے نسل سے ایک یمانی غروج کرے گا اور میں یمانی ہوں۔ عجیب بات نہیں ہے، ابھی آپ نے کلپ میں بھی دیکھا، السیرۃ الذاتیہ المقدسہ میں بھی لکھا ہے، یہ احمد ابن اسماعیل ابن فلان فلان ابن امام زمان سے ملاتے ہیں۔ اگر زید کی نسل سے ہو تو امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجات متعدد تھی، ان زوجات میں سے ایک زوجے کا نام فاطمہ ہے، اس کی نسل سے امام باقر سے امام صادق سے آگے، اور ایک کا نام ہے حورا کی نسل سے زید ہے، لہذا زید کی نسل سے ہوگا، امام زمان کی نسل سے نہیں ہوگا۔ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے، خروج رجل من عمی زید بالیمن، فلاح السائل میں یہ روایت موجود ہے، اس روایت سے نقل کرتے ہیں۔ اگر زید کی نسل سے ہے تو ظاہر پر زید ہی ہونا چاہیے، پھر امام زمان کی نسل تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دو الگ ہے۔ امام باقر فاطمہ کی نسل سے ہے، یعنی امام زین العابدین اور فاطمہ کی نسل سے امام باقر سے امام صادق آگے منتقل ہوتا ہے، لیکن امام سجاد کی زوجات میں سے ایک زوجے کا نام حورا ہے، حورا کی نسل سے زید کی ولادت ہوگی، زید سے زید ہی نکلتے ہیں، تو ادھر سے اس کا شجرہ نسب بننا چاہیے، امام سے کوئی مربوط نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اس اعتبار سے بھی ذہن میں رکھیں، یہ دوسرا نقطہ ہو، تیسرا ہو گیا معلوم نہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ ظہور کے بارے میں جو علامتیں ہیں وہ علامتیں خود بخود کوئی بھی علامت مقدس نہیں۔ علامت سے مراد یہ ہے ظہور اس کائنات میں ایک فوق العادہ حادثہ اور واقعہ رونما ہونے والا ہے، لہذا اس واقعہ اس حادثہ ہونے سے پہلے کچھ علامتیں ہوں گی۔ مثلا فرض کریں آج ہماری یہ گفتگو ہونی تھی، گفتگو ہونے سے پہلے ایک موبائل ادھر تھا، ایک ٹیبل ادھر، کرسی آ گئی، تو اس کا مطلب یہ کرسی خود مقدس ہو، موبائل خود مقدس ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایک عالمی اتفاق، ایک عالمی حادثہ رونما ہونے والا ہے، لہذا چند علامتوں کے بارے میں کہا ہے، وہ علامتیں مقدس نہیں ہیں۔ معمولاً ہم یہ سوچتے ہیں کہ علامتیں بھی مقدس ہو گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لہذا ہم اس کو ختم کرتے ہیں، چند ایک تذکرات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ الحمدللہ ابھی یہ خود زندہ ہے یا نہیں وہ بھی معلوم نہیں۔ ایک اور خوبصورت جالب نکتہ رہ گیا تھا، ایک دفعہ درود بھیجیں۔ وہمیات، اب سے وعدہ کیا تھا وہمیات کے بارے میں چند ایک دو نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ جو عجیب غریب باتیں یہ کرتے ہیں، یہ المتشابہات 4 جلد پہ مشتمل ہے، جلد نمبر اول اس کے صفحہ نمبر 7 اور سطر نمبر 2 میں یوں لکھتا ہے ناظم عقیلی: الحمدللہ الذی خلق الخلق وارسل لهم رسل۔ تو رسول تو نہیں ہونا چاہیے، یہاں پھر رسول اے الیمانی، رسول جمع ہے، یعنی دیکھیں ہمیں اصل میں عربی نہیں آتی ہے، ہاں پھر بھی ہماری عربی سے بھی ان کی عربی گئی گزری عربی ہے۔ یہ تو بہت اس کی عبارت کی کاپی ہے، الحمدللہ الذی خلق الخلق وارسل لهم رسل اے الیمانی، تو رسول جمع ہے، پھر اس کے بعد یمانی مفرد ہے، جمع کی تفسیر مفرد سے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 8 میں کہتے ہیں وَلَا يُعْرَفْ إِلَّا عَنْ طَرِيقِهِمْ وَبَابِهِمْ، تو بابہم کہنا غلط ہے، یا بابہو ہونا چاہیے یا ابوابہم ہونا چاہیے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 19 میں سوال جواب ہے اس کتاب میں، اعرف اللہ باللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو عجیب عبارت ہے، اعرف اللہ باللہ، الجواب اعرف اللہ باللہ سبحانہ وتعالی باللہ فی الحلق هو الامام المہدی، اور هو الامام المہدی پھر کہتے ہیں وہ انا المہدی، یعنی وہ اللہ سے مراد میں خود ہوں۔ سوال نمبر 2 میں
حضرت ابراہیم کے بارے میں کہتے ہیں حضرت لماذا رأى ابراہیم کوكبا وقمرا وشمسا فقط، یہ کیوں دیکھا، وہ ہے نا قرآن کی آیت میں. تو یہ کہتا ہے کہ قمر سے مراد پیغمبر ہے، کوكب سے مراد حضرت علی ہے، اور کیا ہے شمس سے مراد پیغمبر ہے، قمر سے مراد حضرت امین ہے، کوكب سے مراد حضرت مہدی ہے. جب ابراہیم نے ان کو دیکھا، ابھی عبارت طولانی ہے، ان کو دیکھا تو شش و پنج میں رہ گیا یہ لوگ خدا ہے کیا ہے. ان کے خدا ہونے کے بارے میں حضرت ابراہیم کو شک ہو رہا تھا. بعد میں خدا نے کہا کہ یہ خدا نہیں ہے، میں خدا ہوں. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 27 میں سوال نمبر 6 میں سوال ہوا ہے ما معنی القرآن، ما معنی ان القرآن كله في نقطة الباء وان امیر المومنین علی هو النقطہ، یہ ان نقطہ تحت الباء سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی تفسیر خوبصورت ہے. ان حیات الباء ہی وعاء، دیکھو باقی شکل کس طرح سے یوں ہے تھوڑا سا، وہ ہمارے کونگو نہیں کہتے تھے، اسی کی طرح باقی شکل ہے. تو یفیض علی غیرہ ویتقاطر محتواہ من اسفل، نیچے ایک نقطہ ہے تو یہ فیض بہنے کے لیے بھی تیار ہے، اور نیچے سے ایک نقطہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فیوزات نیچے ٹپک رہے ہیں. اس وجہ سے حضرت امین نے فرمایا ان نقطۃ تحت الباء. البتہ اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے. اسی کتاب صفحہ نمبر 34 سوال نمبر 11 میں کہتے ہیں من مراد من الحروف المقطعہ فی اوائل السور، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ جواب دیتا ہے اس سے مراد مثلا خصوصاً الف لام میم میں، الف لام میم میں لام سے مراد علی ہے، میم سے مراد محمد ہے، حمزہ سے مراد فاطمہ ہے. پھر کوئی اس کی پشتوانے علمی دلیل ولیل کچھ بھی نہیں. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 50 میں فویل للمصلین اے فویل للمنتظرین، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 52 میں آغا سیستانی کے بارے میں کہتے ہیں فالنتیجۃ التي وصل الیها السیستانی واشباہہ ہی ان الدستور، وہ جو قانون سازی کے بارے میں کہا تھا والحاکم یعینہ الناس وامرهم شورى بینہم ومحمد وعلی صلوات اللہ علیہم بریء هؤلاء الجہلہ مقطعان وقضى امر الذی فیہ تستفتیان والحکم برأی السیستانی للشیطان. ایک اور کتاب میں لکھتے ہیں یہ سیستانی نہیں ہے، یہ دجال السجستانی ہے. فقہا کے بارے میں یوں لکھتے ہیں. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 60 میں نجمت، ان کے جو مونوگرام ہے وہ ستارہ ہے 6 کونے والا، جو ستارہ وہ اسرائیل کا جو نقشہ ہے. جتنے بھی منحرف فرقے نکلے ہیں، بہائی ہو، بابیت ہو، جتنے بھی فرقے ان سب کے لیے یہ علامت ہے. یہ کہتے ہیں خوب یہ کیوں لیا اسرائیل، یہ تو اسرائیل کا نشان ہے. کہتے ہیں فَهِيَ مِن مَوَارِيثِ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِي وَرَثَهَا الْقَائِمُ إِلَىٰ أَنْ قَالَ وَالَّذِي يَهِينُ هَٰذِهِ النَّجْمَةُ. خوب اسی نے کہا تھا کہ میں نجمۃ فی السماء ہے، مراد یہی ہے. یہ تو اصل میں ہمارا تھا، اسرائیل والوں نے لے لیا تو ہم نے ادھر سے دوبارہ واپس لایا. اسی کتاب کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 میں فقہا کے بارے میں کہ فقہا کے مخالف ہم نے کہا تھا، فقہا کے یہ مخالف ہے، تقلید باطل ہے کہتے ہیں. وہاں کہ خود اس شخص نے شرائع الاسلام پہ حاشیہ لکھا ہے. حاشیہ فقہ استدلالی، خود کی فقہ استدلالی ہے. الاجوبۃ الفقہیہ کے نام سے، وہ جو ہمارے استطاعت نہیں ہے، الاجوبۃ الاستفتائیہ کے نام سے 2 جلد پہ کتاب ہے خود کی تقلید. اور مزے کی بات یہ ہے بعض موارد میں ابتدا میں جب اس نے اعلان کیا تھا تو اس نے کہا تھا دیکھیں میری کتاب منتشر ہونے سے پہلے سید خمینی اور سید باقر صدر اور سید صادق صدر کے فتویٰ پہ آپ لوگ عمل کر سکتے ہیں. حضرت امیر علیہ السلام کے جو دعائے صبا کے آخر میں جو جملہ ہے، اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَعَقْلِ مَغْلُوبٌ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں ما معنی قول امیر المومنین عقل مغلوب فاجاب بقوله، یعنی المتشابہات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 218 میں من جہت الاناء والظلمۃ فلو لم يكن فيه هذا الحال لكان محمدا. حضرت امیر میں جو جہالت تھی، اگر یہ جہالت نہ ہوتی یہ خود محمد ہونا تھا، اسی جہالت کی وجہ سے رہ گیا ہے. سورہ والعصر میں
والعصر ان الانسان لفی خسر سے کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں والخسر سے مراد علی ابن ابی طالب مراد ہے، حالانکہ ہماری معتبر روایات میں مصداقی اعتبار سے جو کہا ہے وہ ابو جہل نے کہا ہے۔ یہ دیکھو ہوا فی خسر، یہ ہے المتشابہات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 304 میں، اور اسی طرح باب سب کچھ یہ حجت سمجھتے ہیں۔ خواب کے بارے میں، معجزات کے بارے میں گفتگو کافی لمبی ہو گئی، شاید تھک گئے ہوں گے، تو درود بھیجا محمد۔ معجزہ بھی اس کے لیے ایک دلیل ہے۔ سب سے پہلے جو معجزہ کرامات اور غیبات نامی کتاب میں جو سب سے پہلا معجزہ اعلان کیا ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلا معجزہ یہ ہے مجھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کا علم ہے۔ جس نے بتایا ہے امام زمان نے مجھے بتایا ہے، بقیع میں ہے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں ہی دفن ہے۔ یہ میرا پہلا معجزہ ہے۔ دوسرا معجزہ کیا ہے؟ آغا سیستانی کے دفتر سے ایک کتاب منتشر ہو گئی ہے مادویت کے بارے میں۔ اس کتاب کے جلد پہ طراح نے یہاں پہ پوری کڑک لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ دشمن کے دفتر سے کتاب منتشر ہو گئی ہے اور اس کتاب پہ میرا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ یہاں مادویت جہاں میں گیا تھا ان سے شفاہن بھی پوچھا اور کتاب بھی موجود ہے، جو گروہ یہاں سے تحقیق کے لیے گیا تھا وہاں اسی دفتر میں گئے۔ اس کتاب کا ماجرا کیا ہے؟ تو کہا تھا وہ اس کتاب کے جلد کے طراح کا نام احمد الحسنی ہے، اس نے اپنا نام احمد الحسنی ادھر لکھا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ احمد الحسنی میں خود ہوں، لہٰذا یہ دوسرا معجزہ ہے۔ تیسرا معجزہ جو کلپ میرے پاس ہے، تیسرا معجزہ یہ ہے، میں اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا، اچانک قالی پہ احمد لکھا، یہ میرا تیسرا معجزہ ہے۔ چوتھا معجزہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہتھیلی میں دیکھیں، میں نے کافی کوشش کی نہیں بنا، اس طرح سے یہاں پہ ہتھیلی پہ یہ تصویر بھی ہے میرے پاس، ہتھیلی پہ احمد لکھا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ احمد سے مراد ہر احمد ہو سکتا ہے، البتہ یہ خود کہتے ہیں میں خود ہوں۔ تو یہ معجزات کے بارے میں۔ خواب کے بارے میں بھی، استخارے کے بارے میں، استخارہ کو حجت سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک احمد تھے، بڑے صحیح تھے واقعہ۔ استخارے کے بارے میں دیکھیں، استخارہ دو امر مباح میں تردد کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، واجب کام کو انجام دینے کے لیے یا حرام واجب کو ترک کرنے کے لیے یا انجام دینے کے لیے حرام کو مرتکب ہونا اور ترک کرنے کے لیے استخارہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میری امامت کے ثابت کرنے کے لیے استخارہ، آپ استخارہ لگائے ہیں، میں احمد الحسن کی امامت کو مانوں یا نہ مانوں تو حتماً آپ کو خیر خوب نکلے گا۔ لیکن استخارہ امر مباح میں ہوتا ہے اول۔ ثانیاً یہ آپ کی امامت عقائد سے مربوط ہے، عقیدے کا انتخاب کرنا اور نہ کرنے کے لیے استخارہ نہیں ہوتا۔ مثلا خدا کی وحدانیت کو مانوں یا نہ مانوں استخارہ لگاؤں، پیغمبر کی رسالت کو مانوں یا نہ مانوں استخارہ لگاؤں، بس ائمہ کی امامت کو قبول کروں یا نہ کروں استخارہ لگاؤں۔ تو استخارہ فعل، وہ بھی فعل دو امر مباح میں تردید کو ختم کرنے کے لیے استخارہ ہوتا ہے، کسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے استخارہ نہیں ہوتا ہے۔ خواب کے بارے میں مختصر ختم کرنے کے لیے، خواب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہماری بیعت نامہ ہے، وہ کوئی شخص 40 دن پڑھتا رہے گا تو حتماً اس کو خواب میں یہ نظر آئے گا کہ احمد الحسن حق ہے 40 دن کے بعد۔ اب یہاں ہم نفسی طور پر کہہ سکتے ہیں اولا تو خواب حجت نہیں ہے ہمارے لیے، ثانیاً اگر خواب مثلا ایک شخص نے خواب دیکھا، اب یہ تم باطل ہو، مانیں گے؟ ہم نے کوشش کی 40 دن کے بعد ہم نے خواب دیکھا احمد الحسن کاذب ہے، جھوٹا ہے، مان لیں گے؟ تو کہتے ہیں نہیں، خواب حتماً ہمارے موافق ہی نکلے گا، مانیں گے نہیں کہتے، یہ اس کتاب میں موجود ہے۔ آغائے قرآنی کے ساتھ جب بحث ہوئی تھی تو آغائے قرآنی نے کہا میں خواب میں اس طرح سے دیکھا تو مانیں گے؟ نہیں، ہم اس طرح سے خواب کو نہیں مانیں گے، حتماً ہمارے حق میں ہی خواب آئے گا، اس قسم کے خواب کو ہم مانیں گے۔ تو ابھی البتہ یہ شخص خود زندہ ہے یا نہیں ہے، مطالب زیادہ تھے میں نے چھوڑ دیا، یہ زندہ ہے یا نہیں ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ شخص زندہ نہیں ہے، مر گیا ہے۔ اس
گروہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے. اختلاف ہونے کے بعد مزید 2 گروہ ملے ہیں، گروہ بنے ہیں. ان 2 گروہ میں سے ایک گروہ کو کہتے ہیں مکتب نجف، دوسرے گروہ کو کہتے ہیں پرچم والے، یعنی سیاہ پرچم والے. مکتب نجف جہاں پہ عامر نزلہ شریف میں جو حسینیہ تھا وہاں پہ سید ہوتا تھا، سید حسن حمامی، وہاں امام جمعہ تھا، امام جماعت تھا. یہ ابھی آ کے عراق کے رسمی چینل پہ اعتراف کیا ہے کہ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ حوزے میں مراجع اعظام کو قتل کرنا اور ہمیں باہر سے پیسہ آتا تھا. یہ اس نے وہاں پہ اعتراف کیا ہے کیونکہ اختلاف ہوا ہے. اور دوسرا گروہ پرچم والے. پرچم والوں میں سے شاید آپ نے نام پہلے سنا ہوگا عبداللہ ہاشمی. عبداللہ ہاشمی چند سال پہلے مستند ظہور نامی ایک CD بنائی تھی، فلم بنائی تھی، تقریباً 52 قسط پہ مشتمل. ایک یہاں پہ بنی تھی امن نجات کے زمانے میں، عصر ظہور نزدیک ہے، اس سے پہلے ہے. اب یہ لوگ اس سے متاثر ہو کے شاید بنایا ہوگا. تو مستند ظہور 52 قسط پہ مشتمل، یہ 3 سال کے اندر تقریباً 2 ملیارڈ افراد نے دیکھ لیا اور 100 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا. اس شخص نے وہاں پہ اس احمد یمانی کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا تھا. ابھی اخیراً یہی عبداللہ ہاشم، جس کو ابا صادق بھی کہتے ہیں، یہ مہدی دوم ہونے کا اعلان کیا ہے اس نے، اور اپنی سائٹ کی جو اصل نقشہ ہوتا ہے وہ نقشہ تبدیل کر کے نقشے پہ وہی الامام حسن احمد الیمانی، اس کے بعد خود دوسرا امام ہونے کا مدعی ہے. یہ شخص میری نظر میں زندہ نہیں ہے. وہ اس طرح سے، میرے پاس دونوں کلپ ہے. ایک ابتدا میں اس نے ویڈیو کلپ، وہاں ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ویڈیو کلپ کی جو آواز آپ سنیں، ابھی سائٹ پہ ہر ہفتے کے بعد اس کے خطبہ آتا ہے، لیکن وہ آئیڈیو کی شکل میں، تصویر نہیں ہوتی. دونوں زبان، لب و لہجہ، عبارت میں آسمان و زمین کا فرق ہے. پہلے جو ویڈیو کی شکل میں ہمارے یہاں ہے اور ابھی آئیڈیو کی شکل میں، دونوں میرے پاس ہے فائل. دونوں کے زبان میں بھی، لب و لہجے میں بھی، انداز گفتگو میں آسمان و زمین کا فرق ہے. تو یہ شاید مر گیا ہوگا، کوئی زندہ نہیں ہے. البتہ حسن حمامی نے کہا یہ امارات میں باقیہ ہے، چلا گیا ہے، باہر چلا گیا ہے. لیکن یہ کیونکہ 2008 کے بعد، 2008 چونکہ ہماری روایت میں یہ ہے امام کا ظہور ہوگا عاشورہ کے دن، تو انہوں نے کہا اب اسی عاشورہ کو ظہور ہونا ہے، 8 کو ہم قیام کریں گے. 8 کے دن انہوں نے قیام کیا، 100 افراد قتل ہو گئے، بہت سارے افراد گرفتار ہو گئے. اس کے بعد اس کی غیبت شروع ہو گئی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ابھی دوبارہ غیبت ہے کہ روایت ہے، اس روایت میں یہ کہا اذا ظہر سفیانی اختفا کے نام ایک عبارت ہے، وہ ادھر ہے، اس روایت کی سند نہیں ہے. اختفا کے ہم 2 قسم کا معنی کر سکتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ سفیانی ظہور ہوگا تو یہ دوبارہ غیب میں چلا جائے گا، اور پہلے ابھی تو سفیانی ظہور ہونے سے پہلے چلا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے اذا ظہر سفیانی اختفا، یعنی ظہور کرے گا تو مخفی ہوگا. تو اصل وہ ظہور نہیں، وہ سفیانی آیا ہی نہیں ہے، سفیانی آنے سے پہلے یہ تو مخفی ہوا. بعض روایت اس کتاب کے ترجمے کے مطابق یہ ہے کہ اذا ظہر سفیانی اختفى المہدی، یعنی مہدی یہ پوشیدہ شدہ، وہ ثم یخرجو، یعنی سفیانی قیام کرے گا تو وہ مہدی جو مخفی ہے، دیکھو ہم مخفی ہوگا یا مخفی ہے، وہ مہدی جو مخفی ہے یا ظہرو، وہ ظاہر ہو جائے گا. ایک ترجمہ یہ ہے. اگر اس ترجمہ کو نہ مانے، نہیں وہ اذا ظہر سفیانی اختفى المہدی، سفیانی ظہور کرے گا تو مہدی مخفی ہوگا. اب یہ ابھی سے ہی غیب میں چلا گیا ہے، حالانکہ سفیانی پہ کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو یہ ایک تو باتیں تھی. ہمارے پاکستان میں یہ فرقہ پہلے سے تھا. ابھی وہ ان کے ایران میں ایک معروف استاد ہے نا رائفی پور، اس کے بیان کے مطابق ابھی تازہ یہ لوگ پھر جا کے وہاں دیکھ کے آئے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال ہے، ہمارے ذاکرین کے درمیان ایک ذاکر کا میں نام لوں، عطا کاظمی النجفی، لمبے بال والا ہے. یہ عطا کاظمی النجفی یہ کہتا ہے میں نجف سے پڑھ کے آیا ہوں،
کئی سالوں سے میں اس کے انداز گفتگو، شبہات اور سوشل میڈیا پہ جو شبہات یہ اخباری لوگ مطرح کرتے ہیں، یہ شبہات سب کے سب ان کی سائٹ سے کاپی کرتے ہیں۔ احتمال قوی ہے یہ عطا کاظمی نجفی ان کی طرف سے مبلغ ہو، کیونکہ اس کے حلیہ بھی انہی کی طرح سے ہے اور انداز گفتگو بھی وہی ہے، شبہات بھی انہی کے ہی شبہات ہے، ابھی بھی تھوڑی بہت جانتا ہے وہ اسی طرح۔ اور اسی طرح ہمارے جمن شاہی والے بھی انہی سے، یعنی ان کے بعد بھی جو ادلے ہیں آپ بحث کریں گے، فوراً جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل انہی کی سائٹ سے ہی لے کے ترجمہ کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال متعصبانہ یہ چیزیں وہاں پہ بھی موجود ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں ایک دو نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کروں۔ ایک دفعہ درود میں دیکھیں، جتنے بھی گروہ جس ابھی خصوصاً عراق میں جو فساد تھی اور خصوصاً اس دنیا کی جو حالات کو دیکھیں، دو مؤسسہ نے 2006 سے 2016 تک 2 دفعہ پوری دنیا میں اور عالم اسلام سمیت نظر سنجی کی ہے مہدویت اور منجی کے بارے میں۔ تو اکثر لوگوں کے رجحان اور توجہ منجی گرائی اور مہدویت کے بارے میں توجہ ہو رہی ہو، اور خصوصاً عراق کے جب انہوں نے سروے کیا تو 66% کہتے ہیں کہ ابھی منجی کی ہمیں ضرورت ہے اور مہدویت کی طرف لوگ متوجہ ہیں۔ لہذا جتنے بھی گروہ استعماری گروہ تھے، ان گروہ کا پہلا ہدف یہ ہے، جیسے ہمارے بزرگان نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو آئندہ تابناک ہے اور پر امید مہدویت ہے، اس چہرے کو مخدوش کرنے کے لیے اس قسم کے متعدد قسم کے افراد مہدویت کے اور امام ہونے کے مدعی ہے۔ ابھی یہ محمد ناصر الیمانی جو امام مہدی ہونے کا، وہ تو زندہ ہے ابھی، اس نے مزے کی ایک بات کی ہے، وہ یہ ہے دیکھو میں خود امام مہدی ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، یہ خود ابھی زندہ ہے، میں خود امام مہدی ہوں۔ اس کی سائٹ ہے محمد ناصر الیمانی المہدی الموعود، یہ کہتا ہے دیکھو میں خود امام مہدی ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو خواہ مخواہ کہتا ہے کہ میری نسل سے ہے، میری کوئی نسل ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس قسم کے افراد ہیں، ان کا پہلا ہدف یہ ہے کہ اس مہدویت کو مخدوش کرنے کے لیے اور لوگوں کی جو توجہ ہے اس توجہ کو ہٹانے کے لیے۔ دوسرا ہدف یہ ہے، دیکھیں مرجعیت کے بارے میں ہم بھی کم لطفی کرتے ہیں۔ یہ نظام مرجعیت عصر ظہور اور عصر حضور کو ملانے کا جو حلقہ وصل ہے، یہ حلقہ وصل مرجعیت ہے۔ البتہ مرجعیت رشید و صالح کی بات ہو رہی ہے۔ مرجعیت رشید و صالح عصر ظہور ائمہ، عصر حضور ائمہ اور عصر ظہور امام عبد اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، ان دونوں کو ملانے کا جو حلقہ وصل ہے وہ نظام مرجعیت ہے۔ لہذا دشمن ہمیشہ کوشش کرتا ہے اس حلقے کو توڑنے کی اور اس کو ختم کرنے کی، لہذا اس کا دفاع کرنا اور اس کی حمایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کبھی کبھار ہماری بدسلوکی کہیں، کبھی کبھار ہوتا ہے قوم میں بھی اور ہم بھی کرتے ہیں، مراجع کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اختلافات ہماری تسہیل کے باعث ہے۔ ہم اختلافات کو اگر علمی طور پر رد بھی کرنا ہے تو احتیاط کے ساتھ قلم چلاتے ہیں، تو احتیاط کے ساتھ بولتے ہیں، تو احتیاط کے ساتھ کہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سیاہ نمائی کریں اور دشمن اسی سے سوء استفادہ کریں، تو ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نظام مرجعیت صالح کے ساتھ رہیں تو اس کا مطلب ہے علم و آگاہی کے ساتھ رہیں، ایمان و تقوی کے ساتھ رہیں، عدل و شعور کے ساتھ رہیں۔ ہماری مراد یہ نہیں کہ آپ اندھی تقلید کریں، آپ یعنی علم کے زیر نظر اور عدالت و تقوی کے سائے میں آپ زندگی بسر کریں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم طالب علم ہونے کے اعتبار سے ابھی خصوصاً دنیا میں، ایران میں، پاکستان میں مختلف قسم کی تنظیمیں ہیں، مختلف قسم کی شخصیات ہیں، ان کے بارے میں آگاہی ضروری ہے، کیونکہ ہم کسی جگہ پہ کوئی موقف اختیار کرنا ہے، کسی کی حمایت کرنی ہے، کسی کی مخالفت کرنی ہے، تو ہمیں معلوم ہو ہم کس کی حمایت کر رہے ہیں، کس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حمایت کریں تو کس اندازے میں، اعلیٰ سطح کی حمایت کریں یا ایک بیانیے کی حد تک ہم حمایت کریں، مخالفت کریں تو ایک مقالے کی حد تک مخالفت کریں یا سرسخت مخالفت کریں، تو ان افراد کے بارے میں آگاہی ضروری ہے۔ خدا ہم سب کو
دین راستین پہ رہنے اور اس کو سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ.